کمرے کی خاموش فضا میں گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بیڈ کی پائنتی پر ٹانگیں لٹکائے، سر جھکائے، نظریں سفید فرش پر جمائے، وہ رات 9 بجے سے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا، جبکہ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ عقیدت کو لیے وہ ہوٹل میں اپنے روم میں آیا تھا۔ وہ تب سے ہوش و خور سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں گم تھی، جبکہ زرگام خان کی سوچیں ماضی سے حال اور حال سے مستقبل میں الجھی ہوئی تھیں۔ تبھی اپنے پیچھے لیٹے وجود میں حرکت محسوس کرتے زرگام خان نے اپنی جلتی آنکھوں کو لمحے کے لیے بند کر کے کھولا۔ اپنی بھاری سر کو انگلیوں کے کونوں سے دباتے عقیدت نے مندی مندی آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لینا چاہا۔ نظریں دائیں جانب سے ہوتی بائیں جانب اپنے قریب بیڈ پر پیٹھ کیے بیٹھے شخص کو دیکھتے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ شام کے منظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے پردے پر لہرائے تو عقیدت نے سختی سے ہونٹ بھینچتے، کوہنیوں کے بل اوپر ہوتے کمر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکائی۔ کمرے کے گپ اندھیرے میں صرف نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھتے عقیدت نے نظریں گھما کر زرگام خان کی چوڑی پشت کو دیکھا، ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتے کھسک کر درمیان موجود تھوڑے فاصلے کو ختم کیا۔ تمہیں کیوں لگا تم مجھ پر نظر رکھو گے اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا؟ سر زرگام خان کی پشت پر بائیں جانب ٹکاتے، اپنا بایاں ہاتھ زرگام کی گردن کے گرد لپیٹتے بھاری لہجے میں کہا تو زرگام نے بنا کوئی جواب دیے سر و نوز جھکائے رکھا۔ میری فکر ہے تمہیں؟ ہونٹ زرگام خان کی شرٹ کے کالر کے قریب گردن پر رکھتے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا، مگر اپنی ہر بات پر زرگام خان خاموشی محسوس کرتے سختی سے ہونٹ بھینچتے اپنا اثار تنگ کیا۔ میرے بابا قاتل نہیں ہیں، میں یہ ثابت کر لوں گی۔ ناک زرگام خان کی گردن پر ٹریس کرتے مدھم لہجے میں سرگوشی کی تو اس بات پر زرگام خان کا ضبط پل میں جواب دے گیا۔ دایاں ہاتھ پیچھے کرتے عقیدت کے بال اپنی مٹھی میں دبوچتے چہرہ آگے کو کیا تو عقیدت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، جیسے وہ جانتی تھی کہ وہ اس بات پر ضرور رد عمل ظاہر کرے گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی عقیدت شاہ کہ نمائش کا سامان بن کر اس گھٹیا شخص کے سامنے جانے کی؟ عقیدت کی سرد سانسوں میں سانس لیتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو عقیدت نے زخمی نظروں سے زرگام خان کو دیکھا۔ جن عورتوں کے شوہر ان کی حفاظت نہیں کرتے انہیں کسی کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ عورتیں دوسروں کے لیے نہ صرف نمائش کا سامان ہوتی ہیں بلکہ عیاشی۔ سرد و سپاٹ لہجے میں ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ زرگام خان نے عقیدت کا جبڑا اپنی آنکھ گرفت میں لیتے چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، ڈونٹ، ورنہ جو میں کروں گا نتائج کی ذمہ دار تم ہوگی۔ تم پر اپنی حفاظت کے پیر اتنے تنگ کر دوں گا عقیدت زرگام خان کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میری حفاظت سے بھی پناہ مانگو گی؟ عقیدت کی سرخ ڈوروں سے مزین آنکھوں میں نیلی خون چھلکاتی آنکھیں گاڑی سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے جھٹکے سے عقیدت کا جبڑا چھوڑتے اٹھ کر جانا چاہا تو عقیدت نے لپک کر زرگام خان کا بازو تھامتے جھٹکے سے اسے واپس بیڈ پر بٹھایا۔ خود آگے بڑھ کر زرگام خان کی گود میں بیٹھتے اپنے دونوں بازو سختی سے زرگام خان کی گردن کے گرد حائل کیے، جس پر ایک لمحے کو زرگام خان نے حیرت سے عقیدت کے غصے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے لمحے میں اپنی حیرت پر قابو پایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہٹو پیچھے۔ عقیدت کے بازو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کرتے سخت لہجے میں کہا تو عقیدت نے آئی برو جھکا کر زرگام خان کے جھنجھلائے چہرے کو دیکھتے بنا زرگام خان کو سمجھنے کا موقع دیے زرگام خان کے چہرے پر جھکتے اپنے ہونٹ زرگام خان کے دائیں گال پر ثبت کیے۔ زرگام خان کی حرکت کرتے ہاتھ پل میں ساکت ہوئے تھے، گھڑی کی چلتی سوئیاں جیسے وہیں ساکن ہو گئی تھیں، لمحے جیسے وہیں تھم سے گئے تھے۔ ساکت آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی تو زرگام خان نے نظریں نیچے کی عقیدت شاہ کو دیکھا جو اپنے نازک پنکھڑیوں سے ہونٹ زرگام خان کے گال پر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ دل نے شدت سے چاہا وقت ہمیشہ کے لیے یہیں رک جائے، مگر پہلے کبھی دل کی مانی تھی جو آج مان کر عقیدت شاہ کے آگے جھکتا تھا۔ آئی ریئلی نیڈ یو زرگام، پلیز ڈونٹ لیو می، آئی کانٹ لیو۔ نم لہجے میں کہتے ہونٹ زرگام خان کے ہونٹوں کے قریب ثبت کیے تو زرگام خان نے گہری سانس بھرتے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتے جھٹکے سے عقیدت کو خود سے دور کرتے بازو سے تھام کر بیڈ پر پڑھا۔ دوبارہ ایسی گھٹیا حرکت کی تو جان لے لوں گا، دور رہو مجھ سے۔ انگلی اٹھائے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے پلٹ کر رخ کبٹ کی جانب کیا تو عقیدت جھٹکے سے اٹھتی زرگام خان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ گھٹیا حرکت؟ کیا گھٹیا پان تھا اس میں؟ شوہر ہو میرے، اپنے ہوش و آواز میں بیوی قبول کیا ہے مجھے، حق ہے میرا۔ تم ہو گئے زرگام خان کسی زبان یا قسم کے پابند، میں نہیں ہوں۔ اگر میں ابھی اپنا حق مانگوں تو تم پر فرض ہے میرا حق دو، ورنہ اپنا حق چھیننا بہت اچھے سے آتا ہے مجھے۔ زرگام خان کے سامنے کھڑے ہوتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو زرگام خان نے خاموش مگر گہری نظروں سے عقیدت شاہ کے ہوش و بس راپے کو دیکھا۔ جوڑے میں بندے بال اس وقت کندھوں اور کمر پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، سبز آنکھیں نیند کا خمار لیے ہوئی تھیں، سفید رنگوں میں گلتی سرخیاں دیکھ زرگام خان نے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے عقیدت کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اسے جھٹکے سے قریب کرتے کبٹ کے بند دروازے سے لگایا۔ میری نظر میں یہ حرکت گھٹیا ہی تھی۔ اگر تم حق سمجھ رہی ہو تو میں اس حق سے انکار کرتا ہوں۔ چھین سکتی ہو تو چھینو، میں بھی دیکھوں عقیدت شاہ کیسے اپنا یہ حق چھینتی ہے۔ عقیدت کی شہر حق پر انگوٹھا پھیرتے تمسکر بھرے لہجے میں کہا تو عقیدت نے سخت سنجیدہ نظروں سے زرگام خان کو دیکھتے
پہلو میں گرے ہاتھ کو اٹھاتے زرگام خان کے کالر کو تھامتے جھٹکا دیکھا چہرہ اپنے قریب کیا، جس پر زرگام خان نے جذبات سے آری نظروں سے عقیدت شاہ کے سپاٹ چہرے کو دیکھا، جبکہ دل میں اس وقت ہرش بڑھ پاتا۔ سچ تو یہ تھا وہ چاہتا تھا عقیدت سے سمیٹ لے۔ زرگام خان کو اپنا آپ ہارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس انہا سفر نے بہت تھکا دیا تھا۔ وہ سکون چاہتا تھا اور وہ سکون صرف عقیدت شاہ کے وجود میں تھا۔ وہ قسم میں بندھا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عقیدت یہ محبت میں نہیں بلکہ زرگام خان کو بہکا کر اس کی قسم توڑنے پر مجبور کرنے کے لیے کاری ہے۔ وہ جانتا تھا اگر وہ قسم نہ دیتا اور عقیدت کی جانب قدم بڑھاتا تو شاید وہ اسے دھتکار دیتی، اپنی سب سوچوں کو پس پش ڈالتا۔ وہ اس وقت صرف عقیدت کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اس لمس میں کھو کر سب تکلیفوں کو بھول جانا چاہتا تھا۔ کہ تبھی عقیدت نے زرگام خان کی دہکتی سانسوں میں سانس لیتے اپنے ہونٹ زرگام خان کے نابی لبوں پر ثبت کیے تو سکون کی ایک لہر زرگام خان کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ دونوں ہاتھ کبٹ کے دروازے پر سے ٹکائے چہرہ عقیدت کے چہرے پر جھکاتے زرگام خان نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اپنے ہونٹوں پر عقیدت کی شدتوں کو برداشت کرتے زرگام خان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ رنگی۔ غصے سے سرخ پڑتی آنکھوں کو کھولتے عقیدت نے گھور کر زرگام خان کی بند آنکھوں کو دیکھتے اپنے دانت زرگام خان کے ہونٹوں پر گاڑے تو زرگام خان نے آنکھیں کھولتے تنبیہ کرتی نظروں سے عقیدت کو دیکھا، جو کندھے اٹکاتی پوری شدت سے زرگام خان کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا چکی تھی۔ وہ اسے بے بس کرنا چاہتی تھی مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے کبھی عقیدت کے شدت والے لمس کے ساتھ دانتوں کو دباؤ کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہا تھا اور کبھی اپنے گالوں اور ناک پر۔ زرگام خان پر کچھ اثر ہوتے نہ دیکھ عقیدت نے اپنی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے سر پیچھے قبر سے ٹکایا تو زرگام خان نے خمار آلود نظروں سے عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، انگوٹھے کی پوچھ سے ہونٹوں سے نکلتے خون کو صاف کرتے عقیدت کی تیز چلتی سانسوں میں جھک کر گہری سانس لی تو عقیدت نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ زرگام خان کو خود کی جانب تنزیہ نظروں سے دیکھنے پر عقیدت نے بے بس ہوتے اپنے نازک ہاتھ کے مکے زرگام خان کے سینے پر مارنا شروع کر دیے۔ ایسے چینوں کی اپنا حق، ایسے کمزور پر کر، یہ دنیا بہت ظالم ہے عقیدت شاہ، اپنے حق کے لیے جان کی بازی تک لگانی پڑتی ہے، ایڑیاں تک رگڑنی پڑتی ہیں، پھر جا کر شاید آپ کو حق ملنے کی صرف امید حاصل ہو۔ اگر یہ سب نہیں تو مظلوم بننے کے بجائے ظالم بن جاؤ، کچھ وقت کے لیے حق کو بھول کر حق تلفی کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کی خود میں ہمت پیدا کرو۔ جب تم اس قابل ہو جاؤ گے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو سکو، اس کے وار کا مقابلہ کر سکو، تب اپنے حق کو یاد کرنا، تب اس کا مطالبہ کرنا اور نہ ملنے پر بھی لینا۔ عقیدت کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے جھٹکے سے عقیدت کو پیچھے کرتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ اگر مضبوط ہوتے ہوتے میں پتھر ہو گئی تو زرگام خان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے پرسوچ لہجے میں استفسار کیا تو عقیدت شاہ کے پل میں مرجھائے چہرے کو دیکھ زرگام خان نے جبڑے بھیجتے چہرے کا رخ بدلا۔ وہ اسی وجہ سے تو دور تھا، وہ چاہتا تھا وہ مضبوط ہو جائے، مگر اگر وہ حویلی آئے تو اس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ زرگام خان کی غیر موجودگی میں بھی سب کا مقابلہ کر سکے، نہ کہ ہار تسلیم کر کے خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے دائیں ہاتھ کی مٹھی بناتے کھولتے اپنے دلی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ نظریں عقیدت شاہ کے چہرے کے علاوہ کمرے کی ہر بے معنی چیز کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اور اگر موم سے پتھر بننے کے سفر میں تم مجھ سے کھو گئے یا میں تمہیں بہت پیچھے انسانوں کی دنیا میں چھوڑتی پتھروں کی دنیا میں آگے بڑھ گئی، پھر اتنا آگے کہ تم بہت پیچھے چھوٹ جاؤ یا یاد کرنے پر بھی یاد نہ ہو تمہارا یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، اگر یہ سب نقش میرے دل و دماغ سے پتھر بننے کی شرط پر مٹا دیے جائیں تو تب میں کیا کروں؟ زرگام بھول جاؤں تمہیں؟ زرگام خان کے چہرے کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے نم لہجے میں کہا تو زرگام خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم میری ہو عقیدت شاہ، اس خان کی بیوی، تم چٹان بنو یا پتھر میں موم کرنا جانتا ہوں۔ ہاں کبھی یہ آنکھیں تمہیں بھولیں گی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تمہیں اپنے لیے انہی آنکھوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ کسی آنکھوں میں پیار دیکھنے لگو گی تو یہ نفرت بھری آنکھیں یاد آئیں گی اور تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ ہونٹ بھی نہیں بھولیں گے کیونکہ سب سے زیادہ زہر بھرے الفاظ انہی ہونٹوں سے تمہیں سننے کو ملیں گے۔ ان ہونٹوں سے ادا ہوئے ہر لفظ میں تمہاری یہ نفرت ہے۔ اور یہ چہرہ جب بھی آئینہ دیکھو گی تو یاد آئے گا کہ کس حقارت سے تم سے چہرہ پھیرا تھا تمہارے شوہر نے۔ عقیدت کی بالوں کی لٹوں کو انگلیوں پر لپیٹتے سادہ لہجے میں کہتے وہ عقیدت کا دل پاش پاش کر چکا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے عقیدت شاہ نے ساکت نظروں سے زرگام خان کے پرسکون نظر آتے چہرے کو دیکھا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ بس اپنی زبان کی وجہ سے دور ہے، لیکن زرگام خان کے لفظوں میں اپنے لیے نفرت محسوس کرتے منہ کے بل گری تھی۔ ہاں ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا، پہلے وہ شاید بھول جاتی لیکن اب وہ خود کو تو بھول سکتی تھی، مگر اپنی ذات کو یوں بے مول کر دینے والے شخص کو چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اور تمہیں تو حق لینا نہیں آیا، میں بتاتا ہوں کیسے حق چھینا جاتا ہے، اور حق دشمن سے چھیننا ہو تو کیسے چھینتے ہیں۔ عقیدت کو کندھوں سے تھام کر اپنے قریب صوفے پر پٹکتے اپنی سفید شرٹ کے بٹن کھول کر دور اچھالتے سرسراتے لہجے میں کہا تو عقیدت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ زرگام خان عقیدت کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر سر کے اوپر لاک کر چکا تھا۔
سپاٹ نظروں سے عقیدت کو بے یقینی لیا، آنکھوں میں دیکھتے آنکھ ونک کرتے جوکر اپنے لب عقیدت کے گال پر ثبت کرتے اپنے دانت گاڑے تو تکلیف سے عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، کندھے سے اپنی شرٹ کھسکتی محسوس کر کے کئی آنسو پلکوں کی بار توڑتے کن پٹی میں جذب ہونے لگے۔ یہی عمل دوسری گال پر دہراتے دائیں ہاتھ سے شرٹ اوپر سرکاتے ہاتھ کی پشت عقیدت کے پیٹ پر پھیری تو زرگام خان کی اس حرکت پر عقیدت نے تڑپ کر خود کو چھڑوانا چاہا۔ ڈونٹ موو، ابھی تو بس حق چھیننے کا طریقہ بتا رہا ہوں، حق چھین تھوڑی رہا ہوں، اور جاتے جاتے تمہاری روح میں اپنے لمس کے نشان بھی تو چھوڑ کر جانے ہیں تاکہ پتھر بنو یا جو بھی، یہ نشانات تمہیں تمہاری پہچان یاد کرواتے رہیں۔ کان کی لو دانتوں تلے دباتے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر سختی سے لپیٹے تو زرگام خان کے گرم ہاتھوں کی تپش سے عقیدت کو اپنی جلد جلستی محسوس ہوئی۔ عقیدت کی آنکھوں کو ہونٹوں سے چوتے اپنے ہونٹ عقیدت کی ہونٹوں پر ثبت کرتے شدت سے عقیدت کی مدھم چلتی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائیں۔ عقیدت کی جان تو تب ہوا ہوئی جب زرگام خان کے ہاتھوں کو پیٹ سے اوپر کی جانب بڑھتا محسوس کیا۔ ہونٹوں پر زرگام خان کے دانتوں کو محسوس کرتے وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنا بدلہ پورا کر رہا ہے۔ اگر شوہر ہونے کا مان نہیں دے سکتے تو مجھ سے میرا مان بھی نہ چھینو، مجھے مارنا ہی ہے تو ویسے مارو، بے ابرو کر کے جیتے جی نہیں۔ عقیدت کی گردن پر رقص کرتے زرگام خان کے لب عقیدت کے سرد اسپاٹ لہجے پر رکے تھے۔ لمحے کے لیے ہاتھوں کی حرکت تھا، میتی ہونٹ بھینچتے جھٹکے سے پیچھے ہوتے عقیدت کو بازو تھام کر اپنے روبرو کیا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ اپنی ان باتوں سے لٹیرا لگ رہا ہوں جو یہ بکواس کاری ہو، کوئی کچھ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں جی دا جی یا تم سب اپنے دل کی کرو، اور اگر زرگام خان کر لے تو وہ برا بد کردار اور نافرمان دشمن کی بیٹی سے عشق کیا تو خون سفید۔ تم سب کا حق ہے مجھ پر، تو میرا کس پر ہے؟ تو میرا حق کس پر ہے؟ تم سب کو مجھ سے جڑے اپنے رشتے کو حقوق چاہیے، تو میرے حقوق کا کیا؟ عقیدت ٹیبل کو ٹھوکر مارتے داڑتے ہوئے کہا تو عقیدت بے ساخت اپنی جگہ سے اچھل کر صوفے کی پشت سے جڑ گئے۔ عقیدت کی جانب پیٹ کر کے کھڑے ہوتے چاکلیٹ براؤن بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر گہری سانس پاتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ جذبات پر قابو پاتے آگے بڑھ کر اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے رخ عقیدت کی جانب کیا جو دونوں پاؤں اوپر کیے ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا جسے دیکھتے زرگام خان نے سر جھٹکتے بیڈ کی جانب بڑھائے، تکیے قریب پڑی اپنی اجرک کو اٹھاتے عقیدت کے قریب آتے بازو سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا تو نظریں عقیدت کے گال پر موجود نشانات سے ہوتی سرخ گردن پر آئیں جہاں جا بجا لب بائٹس بنے ہوئے تھے۔ نشانوں کو انگوٹھے کے پوروں سے چھوتے جوکر نرمی سے اپنے لب وہاں رکھے تو عقیدت کی سسکی روم کی فضا میں گونجی، مجھے تم سے محبت نہیں ہے عقیدت، میں تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا، تمہارے قریب آنا تمہاری حفاظت کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، تمہاری وجہ سے کسی بھی طرح کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو بھی میں نے کیا اپنا حق سمجھ کے کیا ہے۔ بیوی ہو میری، اپنی ضرورت تم سے پوری کرنا چاہوں تو تم روک نہیں سکتی مجھے، ضرورت اور دشمنی سے بڑھ کر تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ اجرک عقیدت کے گرد لپیٹتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت کی ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اگر تم مجھے اپنے گاؤں کی ستی ساوتری لڑکیوں جیسا سمجھ رہے ہو جنہیں جو شور کہہ دیں گے وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گی، یا جو وہ دکھانا چاہیں گے وہ اسے حقیقت سمجھ لیں گی، تو تمہیں بتا دوں میں عقیدت شاہ ہوں، چیل سی نگاہ رکھنے والی، منظر کے پس منظر کو دیکھنے والی، اور یہ جو تم نے کیا نا تمہیں لگ رہا ہے تم یہ کر کے مجھے میری نظروں میں گراؤ گے یا اور کچھ، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ یہاں اس سے بڑھ کر حق تو لڑکیاں جان مردوں کو دے دیتی ہیں، تم تو پھر شوہر ہو۔ اور راز کی بات بتاؤں، اجرک اچھے سے لپیٹتے سنجیدہ لہجے میں کہتے آخر میں زرگام خان کی جانب جھکتے آئی برو اچکائے تو زرگام خان نے مٹھیاں بھیجتے گور کر عقیدت کو دیکھا۔ وہ کہہ نہیں رہے تھے مگر جانتے تھے ایک دوسرے کو تکلیف و دکھ سے بچانے کے لیے لفظوں کی مار رہے ہیں۔ سب جھوٹ تھا، اگر سچ تھا تو وہ جو آنکھوں میں نظر آتی نفرت کی دیوار پیچھے کھڑا سے سکرا تھا جو اچکولے پر آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ آئی لو اٹ، ایسی جنونی اور شدت بھری محبت ہی پسند ہے مجھے، سرگوشی نما لہجے میں کہتے آنکھ ونک کرتے کھوکھلا سا کہکا لگایا تو عقیدت کی نم آنکھوں اور لہجے میں چھپے قرب کو محسوس کرتے زرگام خان نے سختی سے جبڑے بھینچے، خون شام نظروں سے عقیدت کو دیکھتے آگے بڑھ کر عقیدت کو اپنے کندھے پر اٹھاتے قدم کمرے کے باہر بڑھائے، عقیدت کو دائق شاہ کے گھر کے باہر چھوڑتے وہ پھر ہمیشہ کے لیے عقیدت کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ عقیدت پر زرگام کی نگاہ ہر وقت تھی لیکن عقیدت کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جتنا اسے توڑ کر خود سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنی باغی ہوتی اسے جھٹلاتی تھی، اس لیے زرگام خان نے عقیدت کے سامنے کبھی نہ جانے کا عہد کر لیا تھا، جبکہ عقیدت نے خود کو سچ میں پتھر کر لیا تھا، اور زرگام خان کے مطابق وہ واقعی اسے نہیں بھلا سکی۔ ان کی آنکھوں کی نفرت بھی ہونٹوں سے ادا ہوئے زہر برے الفاظ حقارت سے منہ پھیرنا سبھی تو راتوں کو ناک کی طرح ڈستے رہے تھے۔ دل گواہی دیتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ کر گیا لیکن دماغ نے اس اذیت سے نہ نکلنے کے لیے ان سب باتوں کو سچ مان لیا تھا۔
کیسی شاہ ہو تم لوگ، ایک بندے کا بھی بدلہ نہیں لے سکے۔ اب تو وہ زرگام خان بھی یہاں نہیں ہے اور اسے مارنے سے لاکھ گنا بہتر چھوٹے خان کو مارنا ہے۔ جیتے جی نہ مار گیا وہ سردار تو کہنا۔ کانوں میں دوسرے گاؤں کے سردار کے الفاظ گونجے تو بلال شاہ کی پسٹل پر گریفت سخت ہوئی۔ نشانہ سامنے گراؤنڈ میں لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ارمغان خان کے سینے کا لیتے بلال شاہ نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ لا بالاج چیجی ڈیڈو با اتھاؤ لا بوت لدی ہے۔ ٹریگر پہ گریفت سخت کرتے کانوں میں ارمغان خان کی کلکاریاں گونجی تو بچپن کے خوبصورت مناظر آنکھوں کے پردے پر لہراتے بلال شاہ کی سیاہ گہری آنکھوں کو نم کر گئے۔ ہاں وہ نہیں مار سکتا تھا ارمغان خان کو، وہ آج بھی دل بن کر دھڑکتا تھا ان کے دلوں میں۔ یہ الگ بات تھی اب انہوں نے ان دھڑکنوں کو سننا بند کر دیا تھا، لیکن بلال شاہ اتنا تو جانتا تھا وہ ارمغان خان کے لیے کسی کی جان تو لے سکتا ہے لیکن اس کی جان پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ پسٹل نیچے کرتے سامنے نظر آتے منظر کو دیکھا جہاں ارمغان خان کو جیتنے کی خوشی میں اس کے دوست کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، جس پر گراؤنڈ کی فضا میں ارمغان خان کے بلند و باقیہ کے گونج رہے تھے۔ دیکھا کہا تھا نا کہ نہیں مار سکتے تم لوگوں میں اپنے مر جانے والوں پر رونے کا تو حوصلہ ہے مگر بدلہ لینے کا جگرا نہیں، شاہ ہو کر قائر۔ اپنی پشت سے آتی آواز پر بلال شاہ نے جھٹکے سے پلٹتے سردار اشتم کو گردن سے پکڑتے گاڑی کے بند دروازے سے لگایا۔ قائر نہیں ہو سمجھے تم، انصاف پسند ہوں جس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، جس نے تب اپنے باپ کو کھو دیا جب اس کی شفقت کو ابھی محسوس بھی نہیں کر پایا تھا۔ تو کس بات کا بدلہ لوں اس سے، اور تم بھی یاد رکھنا اگر اسے خروش بھی آئی تو عشر برپا کر دوں گا۔ وہ بلال شاہ کے ہاتھوں میں پلا ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے ہیں، اپنے کندھوں پر بٹھا کر کھلایا ہے، اولاد کی طرح عزیز ہے۔ زرگام خان سے کسی خلش کی وجہ سے ارمغان خان کو نشانہ بنایا تو یاد رکھنا ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ زخمی شیر سردار تھے، ایک ایک لفظ چبا کر کہتے جھٹکے سے سردار اشتم کو سائڈ پر دھکا دیتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے زن سے وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ شٹ شٹ، اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں چلا کر کہا۔ وہ کیسے اپنے دل میں چھپی محبت کو کسی غیر کے سامنے ظاہر کر سکتا تھا، وہ کیسے کمزور پڑ سکتا تھا۔ سیاہ آنکھیں پل میں وحشت زدہ ہوئی تھی، غموں سے اس پاگل ہوتا وہ شاہ حویلی داخل ہوا تھا سردار اشتم کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کر کے۔ اب دل چاہ رہا تھا خود کو شوٹ کر لے، وہ کیسے دشمن کے لیے دل میں نرم جذبات رکھ سکتا تھا۔ نہ مارنا الگ بات تھی، وہ سردار اشتم کو بھی دھمکی لگا آیا تھا کہ ارمغان خان پر اس کی وجہ سے آنچ بھی نہ آئے تو عشر برپا کر دے گا، اور خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ اگر یہ بات زرگام کو پتہ چلی تو وہ انہیں کمزور سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ شاہ آج بھی ان سے رشتہ نبھانا چاہتے ہیں۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نظریں اپنے کمرے میں داخل ہوتی حوریہ شاہ کی پشت سے ٹکرائیں تو غم و غصے بے بسی کی ایک لہر بلال شاہ کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ تبھی جھٹکے سے پلٹ کر قدم حوریہ شاہ کے کمرے کی جانب بڑھائے، دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں سیٹ کرتی حوریہ ہڑبڑا کر پلٹی۔ اپنے سامنے کھڑے بلال شاہ کی خون چھلکاتی آنکھیں دیکھ دل بری طرح دھڑکا تھا، جبکہ جان تو تب ہوا ہوئی جب بلال شاہ نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا بلال، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کچھ اکھڑتے ہونٹوں کو تر کرتے کپکپاتے لہجے میں استفسار کیا، جبکہ اپنی جانب بڑھتے بلال شاہ کے قدموں کو دیکھتے قدم بے ساختہ پیچھے لیے۔ وہ ابھی مزید پیچھے لیتی کہ بلال شاہ چیل کی طرح اس پر جھپٹا، حوریہ کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیتے جھٹکے سے دیوار سے لگایا، جس پر حوریہ کے ہونٹوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود کو خونخوار نظروں سے گھورتے بلال شاہ کو دیکھا۔ بلال شاہ کی سرخ خون چھلکاتی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ حوریہ کا دل دھاگ سے رہ گیا۔ کیا وہ اس کی بیوقوفی کے بارے میں جان گیا تھا؟ مگر یہ بات تو صبغہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور حوریہ جانتی تھی صبغہ مر تو سکتی تھی مگر حوریہ شاہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ مگر چند دن سے وہ بلال شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی چمک دیکھ رہی تھی، اس کا رویہ حوریہ سے پہلے سے بھی بہتر ہو گیا تھا۔ بلال شاہ کی آنکھوں میں اپنی اسے محبت دکھی تھی لیکن وہ اس محبت کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی، وہ اسے بھی اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر جھٹلا چکی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بلال شاہ کی ساتھ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے حوریہ شاہ؟ بلال شاہ کے سر لہجے میں کیے گئے سوال پر حوریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلال شاہ کو دیکھا، جو تمسک اور اڑاڑتی آنکھوں سے حوریہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو بلاج، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھری تھی، نم لہجے میں کہتے نفی میں سر لایا۔ حوریہ کے انکار پر بلال شاہ کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور حوریہ کے گلابی پھولے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ ایک لفظ جھوٹ نہیں سنوں گا میں نے دیکھی ہے ان آنکھوں میں محبت حوریہ شاہ، اور بلال شاہ کی آنکھیں دھوکہ نہیں سکتی ہیں۔ کہو تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ حوریہ کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلا کر کہتے پیچھے ہو کر ٹیبل پر ہاتھ مارتے سب کو زمین بوس کیا تو حوریہ نے اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے چیخوں گلا گھونٹا، تھر تھر کانپتی ہوا پیچھے دیوار سے لگتی چلی گئی۔ تبھی بلال شاہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے جیسے اپنے آپ کو نارمل کرنا چاہا، گہری سانس لیتے پلٹ کر حوریہ شاہ کو دیکھا۔ وہ پھور کیوں ڈاری ہو یار، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو محبت اسی طرح ثابت کی جاتی ہے۔ گہری سانس، یہ گریز اور شرم و حیا کا محبت میں کوئی کام نہیں۔ کم آن یار، اٹس نارمل ناؤ اڈیز۔ شاہ نے جھنجھلاتے ہوئے سر جھٹکا اور قدم کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی
تھر تھر کانپتی عوریہ شاہ کی جانب بڑھائی، جو پسینے سے تر جسم لیے پوری طرح کپ کپا رہی تھی۔ ڈارک براؤن بالوں کی آوارہ لٹیں ماتھے اور گردن پر پسینے کے باعث چپکی ہوئی تھیں۔ کرسٹل گرے آنکھیں رونے کے باعث سرخی مائل ہو رہی تھیں، آنکھوں کے پپوٹے رونے کے باعث سوجے ہوئے تھے۔ باریک گلابی لب خشک نظر آ رہے تھے، گالوں پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے، جبکہ شاہ کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ خود کو دیوار میں گم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ میں نہیں کرتی محبت، نفرت ہے مجھے تم سے شاہ، شدید نفرت۔ شاہ کے قریب آنے پر عوریہ شاہ نے چلا کر کہا، تو شاہ نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے عوریہ کو گھور کر دیکھا۔ بلائے شاہ کا یہ روپ بھی ہوگا، اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ہی جلسے میں 2 قدم کے فاصلے کو ختم کر کے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں عوریہ شاہ کے بالوں کو دبوچا، دائیں ہاتھ کو عوریہ شاہ کے ہونٹوں پر سختی سے رکھ کر اسے زور سے دیوار سے لگایا، جس کے باعث درد کی شدید لہر عوریہ کو اپنے رگوں پہ مسرعیت کرتی محسوس ہوئی۔ آواز نیچے عوریہ شاہ، ورنہ زبان بدھی سے کھینچ لوں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا ہم نے، اپنا چاچو کھو دیا ہم نے، اپنے باپ کو کھو دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے اس گھٹیا نیچ ماموں نے کیا ہے۔ دل تو میرا کہہ رہا ہے ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر تمہارے اس نازک وجود کو اپنے پاؤں تلے رون دوں، اور پھر تمہارے ادڑے جسم کو تمہارے ننیال والوں کی حویلی کے آگے پھینکوں، پھر ولی خان کو اپنی چہیتی نواسی کے ناپاک ہوئے وجود پر دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھوں۔ جو قیامت ہمارے دلوں پر گزری تھی، ایک بار پھر وہ ولی خان کی حویلی پر گزرے تو مزہ آ جائے۔ شاہ کے زہر میں ڈوبے ایک ایک لفظ پر عوریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شفاق شخص کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت عوریہ شاہ کے لیے صرف نفرت تھی۔ تو کیا پھر وہ جو اتنے دنوں سے عوریہ شاہ ان آنکھوں میں محبت دیکھ رہی تھی، وہ شدت اور وہ جذبات کا ٹھاٹھے ماتا سمندر لیے گہری راز سے آنکھیں جھوٹ بول رہی تھیں؟ وہ سب فریب تھا عوریہ شاہ کو منہ کے بل گرانے کے لیے۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر شاہ کے ہاتھوں کی پشت پر گرے۔ وہ جتنے دعوے سے کہتی تھی کہ بلائے شاہ یا بہرام نے کبھی اس کے ننیال کی دشمنی میں ان کو نہیں گھسیٹا، تو کیا وہ جھوٹ تھا؟ وہ بھی ان سب میں ان کو قصوروار مانتے تھے۔ ہونٹوں سے نکلنے والی بے ساخت سسکی شاہ کے ہاتھوں تلے دبی رہ گئی۔ عوریہ شاہ کی کرسٹل گرے کانچ سی آنکھوں میں اپنی کالی گہری آنکھیں گاڑی شاہ نے ایک سی جھٹکے میں عوریہ کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا، تو عوریہ کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ سر بے ساختہ نفی میں لایا، مگر وہ بے رحم بنتا عوریہ کو دونوں بازوؤں سے دبوچے زمین پر دھکا دے چکا تھا۔ ابھی وہ ستمگار عوریہ شاہ کو اس کی ہی نظروں میں گراتا، عوریہ شاہ کے معصوم جذباتوں کو رونتا۔ اس سے پہلے کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عوریہ نے تڑپ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں بہرام شاہ غضب و غصے کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بہرام شاہ کو خبر ملی تھی کہ بلائے شاہ اشتم سردار کی باتوں میں آ کر ارمغان خان کو قتل کرنے کا سوچے ہوئے تھا، اس لیے وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچا تھا، مگر ارمغان خان کو صحیح سلامت ڈیرے کے قریب دیکھ وہ بلائے شاہ سے بات کرنے کی غرض سے گھر آیا۔ عوریہ کے دروازے قریب سے گھرتے بلائے شاہ کی آواز پر اس کے قدم بے ساختہ رکے، اور اندر سے آتی آوازیں سن بہرام شاہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بلائے شاہ غصے کا برا تھا، وہ جانتا تھا، لیکن وہ غصے میں اس حد تک گر سکتا ہے اس بات کا اندازہ نہ تھا بہرام شاہ کو۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھولتے وہ لمحے بلائے شاہ کے سر پر پہنچا تھا۔ گالر سے تھامتے بلائے شاہ کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وہ بے دریغ تھپڑ اس کے چہرے پر برسا چکا تھا، جبکہ بلائے شاہ خاموشی سے سر جھکائے اف کیے بنا بہرام شاہ سے مار کھاتا رہا۔ وہ جتنا بھی 30 مار خان بن جاتا، لیکن اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاش بلائے تم میرے بھائی نہ ہوتے، کاش میرا دل تو چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ خود کو بھی شوٹ کر لوں۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت یا پرورش میں؟ بتاؤ مجھے۔ بہرام شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بلائے شاہ کا سچ میں قتل کر دے۔ تبھی غصے سے سرخ چہرہ لیے گھبرا کر کہتے بلائے شاہ کو کسی جھوٹ کی طرح خود سے پرے دھکیلا، لالا آئی ایم سوری، میں بس۔ ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے بہرام شاہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، تو بہرام شاہ کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا کہ بلائے شاہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ بس کیا؟ بس گھٹیا انسان، تم آج صرف اسے نہیں اپنے بھائی اور ماں کو بھی رسوا کرنے جا رہے تھے۔ تمہیں ایک بار بھی اس پر ترس نہیں آیا؟ اس پر نہیں تو خود پر ترس کھا لیتے۔ کیا منہ دکھاتے ادائک شاہ کو؟ کیا جواب دیتے چچی کو؟ یا کیا جواب دیتے روز محشر ان کے باپ کو؟ بلائے شاہ کے پیٹ پر ٹھوکر مارتے چلاتے ہوئے کہا، تو بلائے شاہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے نم نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا۔ آئی ایم سوری لالا، میں غصے میں کچھ سمجھ نہ سکا، مجھے معاف کر دیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، لیکن خدا را مجھے چچی اور ماں کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچا لیں، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ مجھے لگا میں سب کچھ کھو دوں گا، مجھے اپنا آپ ان خانوں سے ہارتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بس انہیں نیچا پلٹ کر عوریہ کی جانب بڑھتے بہرام کی ٹانگ تھامتے اٹھ کر اس سے سر ٹکاتے روتے ہوئے کہا، تو بہرام شاہ نے خون چھلکاتی نظروں سے پلٹ کر بلائے شاہ کے سستے وجود کو دیکھا۔ انہیں نیچے دکھانے کی ضد میں تم خود اتنا نیچے گر گئے بلائے، انسانیت سے بھی معاف تو میں تمہیں کبھی نہیں کروں گا، اور تب تک تو بالکل نہیں جب تک عوریہ نہ کر دے، لیکن میں تم سے نفرت نہ کروں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں اسے عزت سے رخصت نہ کر دوں پلٹ کر حویلی مت آنا۔ بلائے شاہ کو خود سے جھٹکتے سرد اسپاٹ لہجے میں کہتے قدم دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی ساکت آنکھیں زمین پر ٹکائے بیٹھی عوریہ کی جانب بڑھائے۔ بلائے شاہ نے کھڑے ہوتے ہی
ایک شرمندہ نگاہ عوریہ شاہ کے وجود پر ڈالی اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکلتا چلا گیا۔ اس بات کا ذکر عوریہ نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرام شاہ روز اس سے آ کر معافی مانگتا تھا، عوریہ کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر بہرام شاہ کی اتنی محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ پھر عوریہ نے خود ہی بہرام سے اسلام آباد جا کر اسٹڈی کنٹینیو کرنے کا کہا تو بہرام شاہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی، لیکن اتنے عرصے میں بلال شاہ نے حویلی کے ملک میں بھی قدم نہیں رکھا تھا، اور عوریہ جانتی تھی بہرام شاہ ابھی اس سے بات نہیں کرتا۔ وہ خود موو آن کر چکی تھی۔ وہ دن اسے کسی نائٹ میئر کی طرح ڈراتا ضرور تھا، مگر وہ اس ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھ گئی تھی۔ تبھی اس نے بہرام شاہ سے کہہ دیا کہ وہ بلاج کو معاف کر چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، جس پر بہرام شاہ نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور پھر کافی دنوں بعد بلاج شاہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے بہرام اس سے ملنے ترکی گیا تھا اور وہاں بلاج کو معاف کرایا تھا۔ بہرام شاہ کی معافی کے باوجود بھی وہ بہت کم پاکستان آنے لگا تھا، جبکہ اسلام آباد آنے کے بعد عوریہ کا کئی بار آئس خان سے سامنا ہوا تھا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ نفرت کا ہی اظہار کیا، یہ جانے بغیر کہ یہ نفرت کتنی شدید محبت میں بدلنے والی ہے۔ اس واقعے کو کافی وقت گزر گیا تھا۔ ولیم سے اس دن کے بعد عقیدت کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ فارم ہاؤس کے قریب اپنے گھوڑے کے سامنے گھومنے نکلی ہوئی تھی کہ واپسی پر ولیم کی گاڑی فارم ہاؤس کے باہر کھڑی دیکھ ہی رک گئی۔ عقیدت کو گھوڑے سے اترتے دیکھ ولیم نے گاڑی سے نکل کر قدم عقیدت کی جانب بڑھائے۔ ہائے کیسی ہو؟ اس دن تم بنا بتائے چلی گئی۔ ولیم کے اس قدر جھوٹ بولنے پر عقیدت نے سختی سے مٹھیاں بھینچی، مگر فی الحال وہ اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ گہری سانس بھرتے نگاہ ارد دوڑائی۔ آج بھی خود کو زرگام خان کے گارڈز کی نگرانی میں محسوس کرتے عقیدت نے ہونٹ بھینچے۔ میرا شوہر آ گیا تھا، مجھے جانا ہی تھا اس کے ساتھ۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، تمہارے سامنے ہی لے کر گیا ہوگا۔ میں تو ہوش میں نہیں تھی، مطلب مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی۔ نیند بھی ایسی کہ جیسے نشہ کیا ہو۔ بھگو کر طنز کے تیر مارتی وہ ولیم کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیتی۔ ہاں دیکھا تھا میں نے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں عقیدت۔ تم ایک بار، صرف ایک بار تو مجھے چانس دو۔ وہ شخص ٹھیک نہیں تمہارے لیے۔ اندر بڑھتی عقیدت کے پیچھے لپکتے التجائیہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے پلٹ کر سخت نظروں سے ولیم کو دیکھا، جسے سرے سے نظر انداز کرتا وہ عقیدت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں ایمیلیا۔ آئی لو یو سو مچ، ڈیم اٹ۔ مجھے ایک چانس تو دو، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ میں بالکل تم لوگوں جیسا بن جاؤں گا۔ مجھے صرف ایک موقع دے دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا یقین کرو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اور جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ اور نہیں، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا، سمجھے تم؟ اب اگر تم نے کبھی یہ بات دوبارہ کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں شوٹ کروں گی۔ ولیم کی شرٹ کا کالر دبوچتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے پیچھے دھکا دیا تو ولیم نے آنکھوں میں بے یقینی لیے عقیدت کو دیکھا۔ وہ عقیدت سے ایسے رویے کی ہرگز امید نہیں رکھ رہا تھا۔ محبت کرتا ہے تو تمہیں چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ یہاں کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تمہارا اور اس کا تو ہسبینڈ وائف والا کوئی ریلیشن ہے ہی نہیں۔ اپنا کالر ٹھیک کرتے ایک بار پھر سے عقیدت کے سامنے کھڑے ہوتے چلاتے ہوئے کہا تو عقیدت نے خود پر ضبط کرنے کی لاکھ کوشش کی، مگر ولیم کی بکواس پر اس کا ہاتھ اٹھتا ولیم کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ تم ہوتے کون ہو یہ بتانے والے کہ میرا اس سے کیا ریلیشن ہے یا نہیں؟ تم شاید ثبوت کے بنا نہیں مانگو گے، رائٹ؟ ولیم کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی گردن کے گرد لپٹے مفرل کو ہٹاتے شرٹ کا کالر سائڈ پر کیا تو ولیم نے بے یقینی سے عقیدت شاہ کی گردن پر موجود نشانوں کو دیکھا۔ گردن پر موجود زرگام خان کی شدتوں کے نشان اتنے دن بعد بھی اتنے ہی گہرے تھے۔ سرخ و نیلے نشان دیکھتے ولیم نے سختی سے آنکھیں میتے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا اس کا شوہر اسے قبول نہیں کرے گا، اگر وہ کر بھی لیتا تو عقیدت اپنے باپ کو قاتل کہنے والے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی، اسپاٹ لہجے میں کہتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ولیم سکتے کے عالم میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عقیدت کہاں ہو تم؟ ولیم نے سوسائڈ کر لی ہے، جلدی پہنچو میرے فلائٹ پر۔ کانوں میں انی کی آواز گونجی تو عقیدت جھٹکے سے اٹھی۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی اس بات پر بری طرح بے چین ہوئی تھی۔ ہم نے کل کے الفاظ یاد آئے تو دل بری طرح پشیمان ہوا۔ وہ اور کرتی بھی کیا؟ وہ کیسے شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی مرد کو اس امید دے سکتی تھی؟ وہ شادی شدہ نہ بھی ہوتی تو ولیم اس کی حرکت کے بعد وہ اسے کبھی قبول نہ کرتی۔ ولیم برج سے کود کر سوسائڈ کی تھی، اتنے دن تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کی ڈیڈ باڈی نہ مل سکی۔ ولیم کی موت پر اسے افسوس تھا، مگر دکھ اپنے الفاظ کا تھا اور ان الفاظوں نے ہمیشہ اسے گلٹ میں رکھا تھا۔ گزرتے سالوں کے ساتھ زرگام خان سے جتنی نفرت ہوئی تھی اتنی محبت بھی ہوئی تھی، لیکن محبت کو ہمیشہ نفرت کے لبادے میں چھپایا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن وہ دور رہتے ہوئے بھی علامہ عقیدت کا نگران بنا رہا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر وہ اس کی حفاظت کرتا رہا تھا اور اس کا یہی سب کچھ کرنا کبھی عقیدت کے دل میں ہلچل مچا دیتا اور کبھی اسے بدظن کر دیتا۔ کبھی اسے لگتا وہ صرف اپنی عزت کی وجہ سے کر ہے اور کبھی لگتا محبت کی وجہ سے زندگی کے کئی سال اسی کشمکش میں گزرتے چلے گئے۔ حالدار جی، آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ ہم سے پوچھے بغیر کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ رشتہ کسی قیمت پر
قبول نہیں ہیں۔ آپ آج اور ابھی ہی علیمہ کو جواب دیں گے۔ مقدس اور کشف بیگم جب ویلی آئیں تو دادا جی نے انہیں کمرے میں بلا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو مقدس بیگم تو بڑک ہی اٹھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دیں، جبکہ کشف خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مقدس بیگم کے سامنے ان کی بولنے کی ہمت نہیں تھی، ورنہ اپنی بیٹی کے لیے بہرام شاہ جیسی شخص کے رشتے کا سن کر انہیں خوشی ہوئی تھی۔ بہرام انہیں ویسے بھی باقی سب لڑکوں سے سلجھا ہوا اور نرم مزاج کا لگا تھا۔ اگر دادا جی صرف ان سے پوچھتے تو وہ ضرور ہاں کر دیتی، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مقدس بیگم بڑک اٹھیں تو کشف بیگم نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ زبان کو لگام دو بہو، پہلے ایسے فیصلے عورتوں نے کیے تھے جو اب ہم تمہاری رائے لیتے۔ تم دونوں کو صرف فیصلے سے آگاہ کرنا فرض تھا اور وہ کر دیا، اور لڑکوں کو اطلاع کر دیا میں نے۔ کل تک سبھی آ جائیں گے، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کروں گا میں ان سے۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے یا پیار محبت سے رہنا ہے ان کا مسئلہ، مگر ان کی وجہ سے بچیوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو انجام کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ مگر جہاں تک میرا اندازہ ہے، یہ جڑنے والے نئے رشتے پرانی ساری خلش کو ختم کر دیں گے۔ اپنی بہنوں کی ہی وجہ سے جب ایک دوسرے کا لحاظ و احترام کریں گے تو محبت بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اور اب تم دونوں جا سکتی ہو یہاں سے۔ صاف الفاظ میں مقدس بیگم کو جواب دے کر جانے کا کہا تو کشف بیگم سب سے پہلے سارے لاتی وہاں سے نکلی تھی، کیونکہ وہ اس وقت مقدس بیگم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ مقدس بیگم اب انہیں پریشرائز کریں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس رشتے سے انکار کرنے پر مجبور کریں، اور کشف بیگم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بہت غلط کاری ہے دادا جی، بہت پچھتائیں گے آپ۔ مقدس بیگم کے دانت کچکچا کر کہنے پر دادا جی نے ہاتھ میں تھامی کتاب سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا تو ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رہیں گی۔ پچھتا تو ہم بہت پہلے چکے ہیں بہو، اب پچھتاووں سے بچنے کے لیے یہ فیصلے لے رہے ہیں۔ تم صبر شکر سے کام لو، یہ نہ ہو تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ اب جاؤ، ہمارے سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ کتاب بند کرتے سر لہجے میں کہا تو مقدس بیگم مٹھیاں بھیجتی جھٹکے سے پلٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں، جبکہ دادا جی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چشم اتار کا سائڈ ٹیبل پر رکھتے ٹیبل پر پڑے فریم کو اٹھاتے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ شیر خان اور بہادر خان کی مسکراتی تصویر دیکھ کر ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رہیں گی، آنکھوں سے آنسو متواتر سے بہنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، میں نے تو دو جوان شیروں کے خون سے لت پت وجودوں کو سینے سے لگایا اور قبر میں اتارا ہے۔ تمہاری ماں کہتی تھی خان جی آپ بہت صابر ہیں، کبھی بھی کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جب تم دونوں کو قبر میں اتارا تو اپنے صابر ہونے پر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی جا، لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ آج یہاں دو قبریں ہیں، کل میں بھی یہیں آ کر دفن ہو جاؤں گا، مگر ہر گزرتا دن مجھے موت سے دور کرتا گیا۔ اور جب اپنے پوتوں کے چہرے میں تم لوگوں کا عکس دیکھا تو خود کے زندہ رہ جانے میں رب کی مصلحت نظر آئی۔ صابر ہونے کا پھل مل گیا، اب بس رب مجھے تم لوگوں کا انصاف دلوا دے تاکہ سکون سے مر سکوں۔ تصویر کو گلے سے لگائے برائے لہجے میں سرگوشی کرتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ تم ادھر ہو، میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ سلویٰ کو گرین ہاؤس میں پرندوں کے پاس بیٹھے دیکھ سمرین بیگم نے کہا تو سلویٰ نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ کوئی کام تھا تو ملازموں کو کہہ کر بلا لیتی۔ پنجے کے پاس سے اٹھتے ہوئے صوفی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سمرین بیگم نے نفی میں سر لایا۔ کام نہیں تھا، بات کرنی تھی، اور کان کھول کر بات سن لو۔ اس بار پہلے کی طرح کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا سلویٰ، میں تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کروں گی اور جوتی سے پٹائی کروں گی۔ صوفی پر سلویٰ کے قریب بیٹھتے تنبیہ لہجے میں کہا تو سلویٰ نے کہہ کر لگاتے سمرین بیگم کو دیکھا۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کر دیا میں نے، اور کون سی بات کان کھول کر سننی ہے؟ اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے ہم کان کھول کر ہی سنتے ہیں، کیونکہ یہ بند تو ہوتے نہیں۔ گرے آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے ہوئے کہا تو سمرین بیگم نے گھور کر سلویٰ شاہ کو دیکھا۔ مذاق کا وقت نہیں ہے سلویٰ، سنجیدہ ہو جاؤ لڑکی۔ تمہارے بھائی کے کہنے پر دادا جی سے ان کی پوتی امتسال کا ہاتھ مانگا اور انہوں نے ہاں بھی کر دیا۔ بس لڑکوں سے اور امتسال سے مشورہ کرنا ہے، اور اس مہینے کی تاریخ بھی رکھ دیا، اور تمہارے بھائی نے ارمان کے گھر والوں کو بھی ہاں کر دیا ہے۔ اس بار یہ ہاں تمہارے کہنے پر ہی کی ہے، اس لیے ہمیں شرمندہ مت کرنا۔ جو تیاریاں کرنی ہیں لسٹ بنا لو، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دوں گی، اور کچھ چیزیں ہم ساتھ جا کر لے آئیں گے۔ سمرین بیگم کیا کہہ رہی تھی سلویٰ کو سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کا دماغ تو ارمان والی بات پر اٹک چکا تھا۔ سمرین بیگم کا اب اپنی بات کہہ کر گئی سلویٰ کو کچھ ہوش نہ تھا، بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ بیڈ پر بیٹھتے کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون پر ارمغان خان کا نمبر ڈائل کیا۔ چہرہ مسلسل آنسوؤں سے تار ہو رہا تھا، گلابی ہونٹ بری طرح پھڑپڑا رہے تھے، دل اپنی بے وقوفی پر داڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ دوسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا، فون میں گونجتی ارمغان خان کی گمبھیر آواز کو سنتے سلویٰ کا دل داغ سے رہ گیا۔ ارمغان نام برائے لہجے میں سرگوشی نما لہجے میں کہا تو ڈیرے میں بیٹھے حساب کتاب کرتے ارمغان خان کے ہاتھ بساختہ تھمے تھے۔ سلویٰ کا نام لہجہ محسوس کرتے دل پل میں بے چین ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم کیا گاؤں سے باہر گئی ہو، کسی نے وہاں کچھ کہا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ایک ہی ساتھ سارے سوال کر ڈالے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جب کہ ارمغان خان کی اتنی فکر پر سلویٰ نے مٹھی ہونٹوں پر رکھتے اپنی سسکیوں کو روکا۔ تم بتا رہی ہو یا میں لوکیشن ٹریس کر کے پہنچوں؟ دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
تم ہو وجہ اپنا کیا بھول گئے، تم نے مجھے بہت ہارٹ کیا ارمغان خان، میں تم سے بالکل شادی نہیں کروں گی، سمجھے، آئی ہیٹ یو، ہچکیوں سے روتے چلاتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے پہلے بے یقینی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور پھر سمجھ آنے پر سکون کا سانس لیا، جبکہ سلویٰ کی آخری بات پر سختی سے مٹھیاں بھیجیں۔ شہزادی، یہ شکوہ فون پر کیے جانے والا تو نہیں؟ تم میرے سامنے یہ بات کرتی جو یقین جانو جتنی تکلیف دی اس سے دگنا ازالہ کرتا، اور یہ جو آخر میں بکواس کیے شکر کرو سامنے نہیں، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لیتا، اور یقین رکھو مجھے گونگی بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ دوبارہ سے صوفے پر بیٹھتے سکون سے آنکھیں مونتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو سلویٰ شاہ نے بری طرح لب کچے، دل چاہ رہا تھا اسے بتا دے مگر دماغ کہہ رہا تھا وہ عشر برپا کر دے گا، اور انعام آ کر اپنی بہن کا رشتہ نہ کیا تو بہرام شاہ کا کیا بنے گا؟ وہ اپنے بھائی کی محبت کی راہ میں دیوار نہیں بن سکتی تھی، وہ رشتے سے انکار کر دے گی، بہرام شاہ کو سب بتا دے گی، یہی سوچتے وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں تمہارا منہ نہ نوچ لوں گی، ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے طنزیہ لہجے میں کہا تو ارمغان خان کے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ ریں گی، جی بھر کر چوم لینا، روکا کس غافل نے؟ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شریر لہجے میں کہا تو ارمغان خان کی بے باکی پر سلویٰ پل میں سرخ انار ہوئی تھی۔ کان خراب ہو گئے تمہارے، عمر کا تقاضا، علاج کرواؤ کسی اچھے ڈاکٹر سے، بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے تمسخرانہ لہجے میں کہا تو سلویٰ کی بات پر ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سارا سوات میں لایا، کان نہیں دل خراب ہو گیا، جوانی کا تقاضا ہے، جذبات امٹ امٹ کر آ رہے ہیں، اب قابو پانا مشکل ہے، دل چاہ رہا ہے تم سامنے ہو اور میں اپنی ساری شدتیں تمہارے نازک وجود پر نچھاور کر دوں، اتنی کھٹی میٹھی میری شہزادی ہے، دل چاہ رہا ہے ایک بار کھا جاؤں۔ ارمغان خان کے شوخ لہجے میں کی گئی بے باکی پر وہ جی جان سے کانپی تھی، چہرے خدوخال میں پل میں سرخیاں گلی تھیں، زبان تو جیسے تالو سے چپکی ہوئی تھی، بدتمیز، بے شرم، لوفر انسان، بات مت کرنا مجھ سے، دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے ارمغان خان کے کی سنے بغیر فون رکھ دیا تو ڈیرے پر بیٹھے ارمغان خان کے کہہ کے بے ساختہ تھے۔ داجی نے سب کو ڈیرے پر آنے کا حکم دیا تھا، آئس خان نے شہر سے آنا تھا اس لیے اسے آنے میں دیر ہو جانی تھی، تو داجی نے صبح کی جگہ شام 4 بجے تک پہنچ جانے کا کہہ دیا تھا، جس پر سب بنا چون چراغ کیے مان گئے تھے۔ ڈیرے کے پچھلی جانب بنے سین جس سے سامنے کھیت صاف نظر آتے وہاں داجی نے درمیان میں چرپائی بچھوا کر 2 چرپائیاں اپنے دائیں بائیں بچھانے کا ملازم کو حکم دیا تو ملازم نے جلدی داجی کے کہنے پر حکم کی تعمیل کی۔ چرپائیوں کے درمیان لکڑی کی میز رکھواتے ملازم کو چائے پانی کا انتظام کرنے کا حکم دیا، اپنی پگڑی اتار کر سرانے کے قریب رکھی، داجی نے پلٹ کر سین کی جانب کھلتے اندرونے دروازے کو دیکھا تو نظر بہرام شاہ کی گاڑی پر پڑی تو داجی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ریں گئی۔ بہرام شاہ ہمیشہ سے وقت کا پابند تھا، وہ ہر چیز ترتیب سے لے کر چلنے والوں میں سے تھا، اس کا ماننا تھا کہ اصول توڑنا بہادری کی بات نہیں بلکہ اصولوں پر قائم رہنا بہادری کی بات ہے، وہ وقت کی قدر کرتا تھا اور اس کی یہی باتیں اسے باقی سب سے منفرد اور خاص بناتی تھیں۔ بہرام شاہ کو سفید رنگ کے کرتا شلوار کے ساتھ بھوری اجرک کندھوں پر لیے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تیزی سے ان کی جانب آتے دیکھ داجی نے مسکراتے ہوئے چہرے کا رخ سامنے کیا، السلام علیکم داجی، کیسے ہیں آپ؟ داجی کے سامنے سر جھکاتے سینے پر ہاتھ رکھتے سلام کیا تو داجی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ریں گئی، بہرام شاہ کے سر پر پیار دیتے سلام کا جواب دیا اور اپنے بائیں جانب پڑی چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو بہرام شاہ سر کو خم دیتا بیٹھ گیا۔ ابھی وہ شش و پنج میں مبتلا ہی تھا کہ کیا بات کرے کہ نظریں سامنے سے آتے زرگام اور چھوٹے خان پر گئیں تو سکون کی سانس آئی، وہ جتنا بھی سمجھدار یا بات سنبھالنے کا ہنر رکھتا تھا لیکن داجی کے سامنے یا ان کے سامنے کیا بات کرنی ہے وہ بری طرح کنفیوز ہو رہا تھا، اور یہ شاید اس وجہ سے تھا کہ وہ جانتا تھا کہ داجی رشتے کے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ زرگام خان نے بھی سفید کرتا شلوار کے ساتھ گرے اجرک کندھوں پر لے رکھی تھی، جبکہ ارمغان خان بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، کل وہ عقیدت کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزار کر آیا تھا، اس کا ارادہ تو تھا کہ وہ عقیدت اور اس کے درمیان آئل سبھی پردے گرا دے، مگر یہ ظالم سماج تو اس کی گولڈن نائٹ کا دشمن بنا ہوا تھا۔ ڈیرے سے آتی کال کو سنتے وہ سخت بدمزہ ہوتے وہاں سے واپس آیا تھا اور عقیدت کو حویلی چھوڑنے کے بعد وہ رات گئے لوٹا تھا، تب تک وہ سو چکی تھی اور صبح سے زرگام پنچایت کے معاملات دیکھنے میں مصروف تھا، اور پھر جمعہ کے بعد وہ امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا، وہاں سے وہ ڈیرے کے لیے نکلا تو راستے میں ارمغان خان مل گیا تو اسے ساتھ لیتے وہ ڈیرے پر آ گیا۔ اس سب کے دوران وہ ایک بار بھی عقیدت کو دیکھ نہیں پایا تھا، داجی کا حکم ضروری نہ ہوتا تو اس وقت حویلی جا کر باقی کا وقت عقیدت کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ السلام علیکم داجی، داجی سے پیار لیتے وہ دونوں بہرام شاہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم، کیسے ہو یار، تم تو گاؤں نظر ہی نہیں آتے، زرگام خان نے بہرام شاہ سے بغل گیر ہوتے کہا تو بہرام شاہ کا مدھم کہہ گونجا، بھائی تم نے میرا رائٹ ہینڈ اپنے پاس چھپا کر جو رکھ لیا، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں میری تو آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بہرام شاہ نے مسکرا کر جواب دیا تو زرگام خان نے مسکرا کر سمجھنے کے انداز میں سر لائے اور بہرام شاہ کے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں لالا آپ؟ ارمغان خان نے آگے بڑھ کر بہرام شاہ سے بغل گیر ہوتے کہا تو بہرام شاہ نے مسکرا کر ارمغان خان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، وعلیکم السلام، ہم تو ٹھیک ہیں، تم کیسے ہو چھوٹے خان؟ سننے میں آیا تمہاری شکایتیں آنا کم ہو گئی ہیں، سب خیریت ہے نا؟ بہرام شاہ کے سوال پر ارمغان خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نفی میں سر لایا تو بہرام شاہ نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا تو زرگام خان نے آئی برو جھکا کر ارمغان خان کی فرما برداری دیکھی،
کیونکہ پہلے وہ کہیں بھی جاتے تو ارمغان خان کی یہی ضد ہوتی کہ وہ زرگام خان کے ساتھ ہی بیٹھے گا، پھر چاہے کوئی کچھ بھی کر لیتا وہ اپنی ضد منوا کر ہی چھوڑتا تھا۔ زرگام خان کے گھونے پر چہرے پر معصومیت طاری کرتے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کندھے اچکائے تو زرگام خان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ماری۔ تمہارے رائٹ ہینڈ پر اب اس کے رائٹ مین کی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ میرا تو اسے اس دنیا سے چرا کر کہیں دور لے جانے کا ارادہ ہے، تو لوگ دل مضبوط کر کے اپنی اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالیں، کیونکہ میں اپنی مسز کے کندھوں پر کسی اور کی ذمہ داری قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ ادائک شاہ کو ان کی جانب آتے دیکھ تیز جتلاتے لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے سمجھ کر نفی میں سر لایا، برخوردار تم تو چودھری کا چاند ہی ہو گئے ہو۔ داجی نے ادائک شاہ سے ملتے ہوئے کہا تو ادائک شاہ کے تھکن زدہ چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ بلو جینس کے ساتھ بلو ہی شرٹ پہنے اور ساتھ وائٹ اوور کوٹ پہنے وہ ہاسپٹل سے فری ہوتا سیدھا ڈیرے پر ہی آیا تھا۔ گرہن لگا چاند۔ زرگام خان کی بڑبڑاہٹ پر ادائک شاہ نے سختی سی مٹھیاں بھیجتے گردن ترچھی کر کے زرگام خان کو گھورا، جو اپنے دونوں ہاتھ پلنگ پر پیچھے کو ٹکائے چہرہ آسمان کی جانب کیے لاپرواہ سا بنا بیٹھا تھا۔ بس کام کی مصروفیت ہی بہت ہے، اور آپ جانتے ہیں ابھی سب کچھ نیا نیا ہے تو سنبھالنے میں وقت لگے گا، اور ایسی باتیں 2 گھنٹے پنچایت میں جا کر لوگوں کی سنا کر اس کے بعد دن رات فارغ رہنے والے کو کیسے پتہ ہو سکتی ہیں۔ داجی کو جواب دیتے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے بہرام شاہ کے دائیں جانب بیٹھتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے چہرہ سیدھا کرتے کینہ توز نظروں سے ادائک شاہ کو دیکھا۔ میری فرصت کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ تم ابھی تک ماما نہیں بن پائے۔ میز پر آگے کو جھکتے دھیمے مگر طنزیہ لہجے میں کہا تو ادائک شاہ کا دل کیا اس بے باک شخص کا سر پھاڑ دے، جبکہ ساتھ بیٹھے بہرام اور ارمغان اب دونوں کو مکمل نظر انداز کرتے نظریں دوڑانے میں مصروف تھے۔ داجی نے دونوں کو ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھ گہری سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔ چھوٹے خان فون کرو، آیا نہیں آئس؟ اور بہرام پوچھا کہاں رہ گیا بھلا؟ داجی نے ایک ساتھ دونوں کو کہا۔ ادائک شاہ اور زرگام نے سخت نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے نظروں کا زاویہ بدلا۔ داجی بس پہنچنے ہی والے ہیں، دونوں کا میسج آ گیا تھا، یہ لیں آ گئے لالا۔ ارمغان ابھی بات کر رہا تھا کہ سامنے سے آتے آئس خان کو دیکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ادائک بہرام اور داجی سے ملتا وہ ارمغان خان کے سر پر پیار کرتا زرگام خان کے قریب جگہ سنبھال چکا تھا، مگر ارمغان خان کو بہرام کے بائیں جانب بیٹھے دیکھ آئس خان نے حیرت سے پلٹ کر زرگام خان کو دیکھتے آنکھوں سے سوال کیا تو زرگام نے کندھے اچکا کر لاعلمی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی وہ ایس کچھ کہتا کہ کھیتوں کے قریب سے گزرتے کچے رستے سے بلاش اپنی گاڑی اندر لایا تو سب نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ اس رستے سے کوئی بھی گاڑی نہیں لاتا تھا۔ سڑک نہ ہونے کے برابر تھی، گاڑی تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے تو فصل خراب ہونے کا خدشہ تھا، مگر بلاش نے کبھی کوئی کام سیدھا کیا تھا جب وہ اس سے کوئی امید رکھتے؟ باقی سب تو اسے گھورنے میں مصروف تھے، جبکہ ارمغان خان نے بلاش شاہ کو دیکھتے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ یہ بندہ تو اسے ہمیشہ ہی سمجھ سے باہر ہی لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ ارمغان خان کی سمجھ ٹھکانے پہ لاتا کہ وہ اس کی جگہ کیوں بیٹھا، اسی لیے ارمغان خان نے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ ارمغان آئس کو ہاتھ سے سائڈ پر کرتا دونوں کے درمیان بیٹھا تو زرگام خان نے گھور کر، جبکہ آئس خان نے شکوہ بھری نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا، جس پر چھوٹے خان نے بتیسی کی نمائش کی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری موجودگی اس قدر اہم ہے کہ ابھی تک بات کا آغاز ہی نہیں کیا گیا۔ داجی زرگام اور ارمغان خان سے ملنے کے بعد بہرام کے بائیں جانب جگہ سنبھالتے ہوئے کہا تو آئس نے ابرو اچکا کر طنزیہ نظروں سے بلاش شاہ کو دیکھا۔ اہمیت کی بات نہیں، بس داجی یہ ہمارے پاس اتنا فضول کا وقت نہیں کہ ایک بات دوبارہ سے دہرائیں۔ مسکراتے ہوئے طنز کیا تو بہرام شاہ گلا کھنکارتے ہوئے ان دونوں سے اپنی نظریں ہٹا کر زرگام کی جانب دیکھا، مگر زرگام اور ادائک روح کے شیروں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے دیکھ فوراً نظروں کا زاویہ بدلا، کیونکہ اس وقت وہ صرف اپنی شادی کی بات کرنا چاہتا تھا، ان چاروں میں پڑھ کر وہ کوئی بربادی نہیں چاہتا تھا۔ اب تمہارے ساتھ ایسا سلوک رہ چکا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، صرف افسوس ہی کہ تمہارے دکھ میں شریک ہو سکتا ہوں۔ جبڑے بھینچے دو بدو جواب دیا تو ارمغان خان کو اپنی دال گلنے کے آثار نہ ہونے کے برابر ہی دیکھنے لگے۔ میں نے تم سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نظروں سے کھا جانے کے لیے۔ داجی کے سخت لہجے پر ان چاروں کے چہرے کے تاثرات پل میں نارمل ہوئے تھے۔ کچھ دن پہلے کی خون شام نظروں میں پل میں نرمی اتری تھی، ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ سجائے وہ سب داجی کی جانب چہرہ کرتے متوجہ ہوئے تھے۔ ان سب کی اتنی شرافت اور سعادت مندی پر داجی دل ہی دل میں اشش کر اٹھے تھے۔ حکم داجی، وہ سب بے ساختہ یک زبان بولے تو داجی مسکرا دیے، جبکہ ان سب کے چہروں کے زاویے لمحے کے لیے پھر بدلے تھے۔ چبا جانے والی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے وہ داجی جی کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ادائک اور پرویشی کی رخصتی کے ساتھ امتثال کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ امتثال بیٹی کے لیے ہم نے بہرام شاہ کا انتخاب کیا، امید ہے تم سب کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ داجی کے ڈور ٹوک لہجے میں کہنے پر زرگام اور آئس نے نظروں کا رخ بہرام شاہ کی جانب کرتا پیرس کا بغور جائزہ لیا تو بہرام شاہ نے کنفیوز ہوتے چہرے کا رخ بدلنا چاہا۔
مگر دائیں جانب ادائک شاہ کو خود کو گردے پاکا سٹ پٹا کر بائیں جانب دیکھا تو بلال شاہ کو خاموش مگر سوالیہ نظروں سے اپنی جانب متوجہ پایا۔ بہرام شاہ کو اپنا آپ کسی خلائی مخلوق سے لگا۔ نظریں بلال سے ہوتی منہ کھولے حیرت سے اپنی جانب دیکھتے چھوٹے خان پر گئیں تو بہرام شاہ کو اپنے خوبرو چہرے پر شک ہونے لگا کہ یہ بات اتنی ناقابل یقین تھی کہ ان سب کی حیرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگر امتصال خان کو خوبصورت تھی تو وہ بھی تو شہزادوں سے کم نہیں تھا، پھر وہ سب اس طرح سے کیوں دیکھ رہے تھے اسے؟ یہ بات بہرام شاہ صرف سوچ ہی سکا تھا، کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ گلا کھنکارتے آگے ہو کر میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو ان سب کو ابھی بھی خود کو مشکوک نظروں سے دیکھتے پا کر گلاس میں اور پانی ڈالتے ہونٹوں سے لگایا۔ اگر تم لوگوں نے اس بیچارے کا ایکس رے کر لیا ہو تو مجھے جواب بھی دے دو۔ دادا جی کی جھنجھلائی آواز پر سب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، جبکہ بہرام شاہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ہمیں امتصال اور بہرام کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ کو بہتر لگے، مگر ہم امتصال سے اس کی مرضی پوچھ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے، اور اگر ہمیں کسی دوسری بات پر اعتراض ہوا بھی تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ فیصلہ تو کر چکے ہیں۔ دادا جی کو جواب دیتے آخر میں ادائک شاہ پر نظر ڈالتے طنز کا تیر پھینکا تو ادائک شاہ نے کچا چبا جانے والی نظروں سے زرگام خان کو دیکھا۔ امتصال سے ہم بات کر لیں گے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم ماضی کی کسی بات کو دہرانا نہیں چاہتے۔ اگر یہ نئے رشتے بنانے کا ہم فیصلہ لے رہے ہیں تو صرف نفرت کی دیوار کو گرانے خاطر۔ مگر ایک بات تم سب کان کھول کر سن لو، اگر اپنی آپس کی کسی بحث یا لڑائی میں بچیوں کو گھسیٹا تو پنچایت کے سامنے سزا بھی سنائی جائیں گی، اور تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ تم لوگوں کو نکاح میں رہیں۔ میاں بیوی کے آپس میں کئی اختلافات ہو جاتے ہیں، بیویاں روٹھ کر میکے بھی آ جاتی ہیں۔ اگر اس بات پر کہ میری بہن کے ساتھ تمہارے بھائی نے یہ کیا وہ کیا کہ اپنی بیوی کو تکلیف دی تو بھول جانا کہ ولی خان انہیں ایسے کم ظرفوں کے ساتھ رہنے دے گا۔ میاں بیوی کے معاملے میں کوئی دوسرا نہیں بولے گا اور ان کی وجہ سے اپنا رشتہ بھی خراب نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا جو تھی وہ بھی گنوا چکے ہو؟ داجی کے سخت لہجے پر ان سب نے شرافت سے سارا اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ نکاح میں نہ رہنے والی بات پر ان سب کے دل منہ کو آئے تھے۔ زرگام اور ادائک نے تو بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ آئس خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے سختی سے مٹھیاں بھیجی، آنکھوں کے سامنے حوریہ کی روئی روئی کانچ سی آنکھیں آئیں تو دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا داجی، زرگام خان نے نظریں جھکائے جواب دیا تو داجی نے انکارا بھرا۔ آپ ہم پر اتنا بھروسہ تو کر سکتے ہیں، وہ ہمارے نام سے منسوب ہماری عزتیں ہیں، ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ادائک شاہ کے کہنے پر داجی نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہم خان ہیں داجی، کم ظرف نہیں ہو سکتے، ہم اپنے نام سے جڑی عورت کے لیے ڈھال تو بن سکتے ہیں مگر اسے کسی دشمنی میں مورا نہیں بنا سکتے۔ آئس خان کے سخت لہجے پر داجی نے گہری سانس بھرتے بہرام شاہ کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہی امید تم لوگوں سے ہے، صرف ان بچیوں کی نہیں، ہماری عزت بھی تم لوگوں کے ہاتھ میں، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کل کو وہ ہمارے سامنے شکوہ کرنے نہ آئیں کہ نفرت ختم کرنے کے لیے ہم نے انہیں ہی ختم کر ڈالا۔ اپنی سبھی معصوم پوتیاں اور نواسیاں تم لوگوں سے بھی عزیز تر ہیں، نظروں سے دور بھیجنے کا حوصلہ نہیں، اس لیے تم نالائقوں کے پلے باندھنے پر مجبور ہیں۔ اسی بہانے تم لوگوں کی بھی قسمت سنور جائے گی۔ اور اب آ جاؤ سب حویلی، رات کے کھانے کا وقت بھی ہونے والا ہے، ساتھ جا کر ہی عورتوں کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں، پھر تیاریاں شروع کریں۔ وہ داجی کی نالائقوں والی بات پر ان سب کی مسکراہٹ پال میں سمٹی تھی۔ داجی کی معصوم پوتیوں اور نواسیوں کی حرکتیں یاد آئیں تو سب دل ہی دل میں ان کی معصومیت پر اشش کر اٹھی۔ اگر وہ سب داجی کو ان کی معصومیت کے قصے سنانے بیٹھ جاتے تو داجی کا دل ضرور بیٹھ جانا تھا، مگر وہ سب خاموشی سے نالائقوں کا خطاب قبول کرتے خاموشی اختیار کر گئے تھے، کیونکہ داجی کا کچھ معلوم نہیں تھا، اپنی معصوم پوتیوں اور نواسیوں کو چھپا ہی دیتے۔ داجی نے سب کو اپنی اپنی گاڑیوں میں آنے کے بجائے ایک ساتھ ہی جیپ میں چلنے کا کہا تو ان سب کے چہرے ایسے ہوئے جیسے کچا بادام کھا لیا ہو۔ بہرام نے تو سب سے بچنے خاطر مکان خان سے جیپ کی چابی لیتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ داجی بہرام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تو ادائک، زرگام، آس بالاج ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے جیپ کے پیچھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے۔ وہ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے تو اور مکان خان نے بھی خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ وہ سب حویلی پہنچے تو زرگام اور آئس کا ارادہ اپنے کمروں میں جانے کا تھا، مگر داجی نے انہیں ڈرائنگ روم میں ہی روک دیا تو وہ منہ بسورتے وہیں بیٹھ گئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو وہ داجی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے تو وہ ظالم حسینائیں پھر نہ دکھیں، منہ بسورتے کرسیاں پٹکنے کے انداز میں کھینچتے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تو داجی نے ان کی دل کی حالت سمجھتے سر نفی میں لایا۔ اب کھانا کیوں لگا رہی ہیں؟ بڑی بیوی کہاں ہیں؟ اگر انہیں کہیں آ کر کھانا لگائیں۔ ملازمہ کو ٹیبل پر کھانا لگاتے دیکھ زرگام خان نے سخت لہجے میں استفسار کیا تو ملازمہ نے سٹ پٹا کر دیکھا۔ شاہ اور خان حویلی میں رواج تھا کہ حویلی کے سارے کام چاہے ملازم ہی کریں، مگر کھانا بنانا اور ٹیبل پر لگانا یہ حویلی کی عورتوں کی ہی ذمہ داری تھی۔ مگر اس وقت ذمہ داری کی تو زرگام خان کو پرواہ ہی نہیں تھی، وہ بس جلد از جلد عقیدت شاہ کو دیکھ کر اپنی بے چین آنکھوں کو سکون پہنچانا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جبکہ ادائک شاہ نے ایک نظر ملازمہ کے جھکے سر کو دیکھ زرگام خان کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وہ اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زرگام کیوں اس کی بہن پر ایسے حکم چلا رہا ہے۔ وہ جانتا تھا اس سب کو گھر کی عورتوں کے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہے، اور یہی عادت تو ان سب کی بھی تھی۔
جبکہ زرگام کو کچھ کہنے کی بجائے سے عقیدت اور عوریہ کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ حساد پرور شکیبی جب انہیں پتہ ہے کہ وہ سب ان کے عادی ہیں تو ملازمہ کو بھیجنے کا مطلب وہ سردار جی نے فون کیا تھا کہ مہمان آنے والے ہیں، تو بڑی بی بی اور چھوٹی بی بی تب سے کچن میں کھانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں جی کہ مہمان لوگ کون، اس لیے وہ نہیں آئے، میں بھیجتی ہوں انہیں۔ ملازمہ نے ایک ہی سانس میں وجہ بتائی تو زرگام خان نے سمجھنے کے انداز میں سر لایا، جب پتہ نہیں تھا کہ مہمان کون ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ اگر نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا تو خود بھی مت آئے گا۔ ارشد کو بھیج کر پہلے پتہ کروا لیجیے گا، ویسے اس کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی بیویوں کو بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی غیر مرد ہوتا تو حویلی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں، وہ جا کے ہمارے ساتھ ہی غیر مردوں کے مردان خانے ہیں۔ عائز خان نے موبائل پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے کہا تو ملازمہ نے سر اسواد میں لاتے وہاں سے دوڑ لگانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عقیدت نے سالن کا ڈونگا ٹیبل پر رکھتے گھور کر زرگام خان کو دیکھا، جس کے چہرے پر عقیدت کو دیکھتے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ایک تو وہ دوپہر سے اتنا کھپ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون آنے والے، مگر یہاں تو آتے ہی شوہر صاحب نے سب کے سامنے اس کی کلاس لگا دی تھی۔ زرگام خان کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھتے جب عقیدت نے ادائق شاہ کے ساتھ والی چیئر پر پیچھے کھسکائی تو لمحے میں زرگام خان کی مسکراہٹ سنتی تھی۔ عقیدت کے ساتھ عوریہ کو بیٹھتے دیکھ عائز خان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہم منظر کو یوں تھا کہ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر داج جی، ان کے بائیں جانب بہرام کے ساتھ حدائق اور پھر عقیدت اور عوریہ بیٹھے تھے، جبکہ دوسری جانب داج جی کے دائیں جانب زرگام خان اور درمیان میں 2 کرسیاں عقیدت اور عوریہ کے لیے چھوڑ کر عائز خان کے ساتھ ارمغان خان بیٹھا تھا۔ وہ لوگ رستے میں ہی تھے کہ بالائے شاہ کسی کو میس جانے پر وہاں سے جلدی سے نکلا تھا، جس پر داج جی نے اسے جانے دیا، جبکہ پلوے شاہ بخار کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کاری تھی اور امتثال کو اتنی جلدی کھانا کھانے کی عادت نہ تھی۔ مقدس بیگم تو کل سے اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی اور کشف بیگم اپنی دوائی لے کر آرام کاری تھی۔ عقیدت اور عوریہ کو دوسری جانب بیٹھتے دیکھ عائز خان نامحسوس انداز میں اٹھ کر زرگام خان کے ساتھ بیٹھ گیا، جسے دیکھ ارمغان بھی عائز خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرچیں کچھ زیادہ ہی نہیں آج کھانے میں؟ زرگام خان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھا۔ تمہیں تو آج لگنی ہی ہے، ادائق شاہ نے مسکرا کر کہتے بریانی کا چمچ بھر کر منہ میں رکھا تو زرگام خان نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ بالکل ٹھیک تو ہے، جیسے روز ہوتی ہیں، داج جی نے زرگام خان کو دیکھتے سرسری لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے سر جھٹکا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا، مرچیں صرف کھانا کھا کر نہیں لگتی ہیں، اور بھی بہت طرح لگتی ہیں، جیسے ابھی ان سب کو ایک دوسرے کو دیکھ کر، خاص کر اپنی بیویوں کو بارڈر کے دوسری جانب بیٹھے دیکھ کر لگ رہی ہیں۔ لیکن وہ تو معصوم بچہ تھا، آگ لگانے والا کام تھوڑی کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ تمہیں تو لگتی رہتی ہیں، اس لیے زیادہ فیل نہیں ہو رہی ہوں گی، میرا مطلب ہے تم لوگ اسپائسی کھانا کھاتے ہو نا زیادہ تر۔ زرگام خان نے آئی برو جھکا کر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہا تو ادائق شاہ نے مٹھیاں بھیجتے زرگام خان کو دیکھا۔ اب رہنے دیں یہ کھانا کھانے کو، مجھے بھی لگ رہا ہے زیادہ مرچیں ہو گئی ہیں، آپ کے لیے رانی سے کہہ کر کم مرچوں والا کھانا بنوا دیتی ہوں، تب تک آپ پھل وغیرہ کھا لیں۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے زرگام خان کے قریب جاتے کھانے کی پلیٹ اتارتے سپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان نے گڑبڑا کر عقیدت شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، جبکہ عقیدت کے اس عمل پر وہاں بیٹھے سب افراد نے بمشکل اپنا کہہ کا ضبط کیا تھا، جبکہ عائز خان نے اپنی خاموش رہ جانے پر شکر ادا کیا تھا، ورنہ وہ بھی اس کھانے سے محروم ہو سکتا تھا۔ نہیں ہے، میں کھا لوں گا، اتنی محنت سے بنایا، ویسے بھی ضائع نہیں کرتے۔ عقیدت شاہ کے ہاتھوں سے پلیٹ پکڑنے کی کوشش کرتے بات سنبھالتے ہوئے کہا تو داج جی نے ان کے ڈراموں پر نفی میں سر لایا۔ کوئی ضرورت نہیں رانی، ویسے بھی صبح سے فارغ ہے، اب تھوڑی محنت وہ آپ کے لیے کر لے گی، آپ یہ زیادہ مرچیں کھانے کی زحمت نہ کریں اور فکر نہ کریں، رزق ضائع نہیں ہوگا، ارشد کو بھیج دوں گی۔ عقیدت نے ایک لفظ چبا کر کہا تو ارشد کی بات پر زرگام خان نے گھور کر دیکھتے پلیٹ چھوڑ دی۔ عائز خان نے گہری خاموش نظروں سے عوریہ شاہ کے جھکے سر کو دیکھا، جو برائے نام کھانا کھا رہی تھی، پلیٹ میں چمچ گھماتی وہ عائز خان کو کسی اور ہی دنیا میں گم لگی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے عوریہ نے جیسے ہی سر اٹھایا تو نظریں عائز خان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس قدر زور آور آنکھوں کے تصادم پر عوریہ کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ عائز خان کی خاموش روح تک اتر جانے والی نظروں میں دیکھنا عوریہ کے لیے ہمیشہ سنوارنے روح تھا۔ تب بھی گھبرا کر لمحے میں نظروں کا زاویہ بدلا تو عوریہ کی اس حرکت پر عائز خان کی آنکھوں میں پل میں وحشت اتری تھی۔ ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا سوائے زرگام کے، جو ناراض نظروں سے عقیدت کے چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کھانا کھاتے مرد صاحب اٹھ کر لاؤنج میں چلے گئے تو عقیدت اور عوریہ ٹیبل سمیٹتی کچن میں چلی گئیں۔ عائز خان بہانے سے اٹھتا کچن کی جانب آیا تو عقیدت اور عوریہ کو ملازمہ سے کچن صاف کرواتے دیکھ دروازے پر رک گیا۔ جیسے ہی عقیدت فریج کی جانب بڑھی تو بنا آواز کیے آگے بڑھ کر اپنی جانب پیٹ کے عوریہ کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جماتے ایک ہاتھ پیٹ کے گرد لپیٹتے دبے قدموں وہاں سے نکلا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ خان! کچن کے پیچھے جانب بنے چھوٹے اسٹور روم کے قریب پلر کے ساتھ عوریہ کو لگاتے اپنا ہاتھ اس کے گرد رکھے تو عوریہ نے اسے اچانک افتاد پر سنبھلتے سخت لہجے میں کہا تو عائز خان نے گھور کر عوریہ کو دیکھا اور وہ کیا بدتمیزی
تھی جو تم نے ٹیبل پر کی؟ میرے دیکھنے پر نظریں کیوں پھیری؟ ہاں۔ ایک ہاتھ عریہ کے سر کے قریب اور اوپر رکھتے دوسرے ہاتھ سے عریہ کی ٹھوڑی تھامے سخت لہجے میں کہا تو عریہ نے گھور کر آئس خان کو دیکھا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں وہاں سب کے درمیان بے شرموں کی طرح آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھ جاتی؟ عریہ کے جھنجھلا کر کان پر آئس خان نے سختی سے اپنی جبڑے بھیجے۔ زیادہ زبان درازی مت کرو، ایک بات کان کھول کر سن لو، جب میں تمہاری طرف دیکھوں تو تم پر فرض ہے کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو۔ تمہیں لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں صرف اس بات سے فرق پڑنا چاہیے کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے۔ عریہ کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیرتے گمبھیر لہجے میں کہا تو عریہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے آئس خان کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہونٹوں سے بے ساختہ ادا ہوئے لفظوں پر عریہ کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ بس میس خان کی سب چاہتوں سے واقف تو تھی اور اب اپنے سوال پر آئس خان کے ہونٹوں پر رینگتی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ عریہ کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ تمہیں نہیں پتہ میں کیا چاہتا ہوں؟ معنی خیز نظروں سے عریہ کے ہوش و باز سراپے کو دیکھتے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر سرگوشی کی تو عریہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ نہیں، مجھے عقیدت لالی بلا رہی ہیں، شاید میں نفی میں سر لاتے وہاں سے جانے کے لیے پر تولتے تو آئس خان نے شہادت کی انگلی عریہ شاہ کے باریک گلابی ہونٹوں پر رکھی۔ چاہتے ہیں تو بہت ہے میری، اور سبھی تم سے وابستہ ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ان سب سے واقف ہو، مگر فی الحال میں تمہاری نازک سی جان کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا، بس تھوڑا سا اپنے حق میں سے حصہ چاہیے۔ عریہ کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لاتے بوجھ لہجے میں سرگوشی کی تو آئس خان کی دہکتی سانسوں کی تپش اور بولنے کے باعث ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے عریہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ آئس کوئی آ جائے گا؟ کپکپاتے آئس خان کے سینے پر رکھتے دیوار کے ساتھ چپکتے چہرے کا رخ بدلتے التجائیہ لہجے میں کہا تو آئس خان نے جواب دیے بغیر اپنے ہونٹ عریہ کے گال پر شدت سے ثبت کیے، سینے پر دھرے عریہ کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے جھٹکے سے عریہ کو قریب کرتے اپنے سینے سے لگا کر عریہ کے ہاتھ پشت پر باندھے۔ I don't care. I want to feel you right now and that's it. عریہ کی سانسوں میں گہری سانس بھرتے شدت بھرے لہجے میں کہا تو عریہ نے چہرہ سیدھا کرتے آئس خان کے جذبے لوٹاتی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاتھ کی پشت پر بندھے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں رس سے دیوار سے لگاتے عریہ شاہ کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھتے آئس خان نے جھک کر اپنے تشنہ لب عریہ کے ہونٹوں پر رکھتے عریہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ گرفت میں لیا۔ پوری شدت سے عریہ کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل کرتے آئس خان نے شدت سے عریہ کو خود میں میچ لیا۔ دایاں ہاتھ عریہ کے بالوں میں الجھاتے دوسرے ہاتھ کو کمر کے گرد لپیٹتے عریہ کو زمین سے اٹھاتے سختی سے خود میں میچ لیا۔ خود کو ہوا میں محسوس کرتے عریہ نے آئس خان کی پشت پر ہاتھ باندھے سختی سے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ معنی خیز خاموشی اور قربت کا دورانیہ بڑھنے لگا تو آئس خان نے عریہ کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے اپنے ہونٹ نرمی سے جدا کیے جبکہ عریہ کو نیچے ابھی بھی نہیں اتارا تو دونوں کی دھوپنی کی مانند چلتی سانسیں ایک دوسرے میں شامل ہوتی آوازوں پر چھانے لگی تھی۔ خمار آلود بیگ کی نظروں سے عریہ خون چھلکاتے چہرے اور اپنی شدت سے سرخ پڑتے نام ہونٹوں کو دیکھتے آئس خان نے جو کر شدت سے اس نمی کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان یہ جو بے معنی دوریاں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، میں تمہارے قریب آ جاؤں، یہ ہم دونوں کے درمیان صرف محبت و قربت ہو، اس کے سوا ہوا تک کا گزر نہ ہو۔ عریہ کے چہرے کو شدت سے جھومتے بہ کے لہجے میں سرگوشیاں کرتا وہ عریہ کو پکوانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں آئس، ہم روم میں نہیں ہیں، سب حویلی میں ہیں، پلیز سمجھے نا۔ آئس خان کی گستاخیاں کرتے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جماتے التجائیہ لہجے میں کہا تو آئس خان نے گھور کر عریہ کو دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے ان کی پرواہ ہے؟ اگر تم یہ باتیں روم میں کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم آج رات اس ٹاپک پر ہی بات کریں گے اور مجھے یقین ہے فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا اور صبح تک ہم اس فیصلے پر عمل بھی کر چکے ہوں گے۔ عریہ کے ہونٹوں کو سہلاتے دھیمے آنچ زدہ لہجے میں کہا تو عریہ نے سر اس بات میں لانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ فی الحال تو وہ بس اس جان لیوا اثار سے فرار چاہتی تھی۔ رات کی رات میں دیکھنے کا سوچتے آئس خان کے پیچھے ہوتے وہ 420 کی سپیڈ میں وہاں سے سر پٹ بھاگی تھی جبکہ عریہ کی پھرتی دیکھ آئس خان نے گھور کر اسے خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ ادائک پتر، تم ذرا پلوشے کو دیکھ لینا، کل رات سے بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی یہ لڑکی نہیں گئی، تم دیکھ لو، ہماری تسلی ہو جائے گی، اگر کوئی دوا وغیرہ ہوئی تو لکھ دینا، ہم ابھی منگوا لیں گے۔ دادی نے ادائک شاہ سے کہا تو ادائک شاہ نے چہرے پر سنجیدگی تاریکی سر اس بات میں لایا۔ اپنا بریف کیس پکڑتے بہرام کو دادی کی باتوں میں لگانے کا اشارہ کرتے ڈرائنگ روم سے نکلتے پلوش کمرے کا رخ کیا۔ احتیاط سے ارد گرد نگاہ دوڑا کر آئس اور زرگام خان کو دیکھا کیونکہ فی الحال میں ان دونوں سے سر کھپانا نہیں چاہتا تھا۔ دل تو اس وقت اپنی شائننگ سٹار کے بیمار ہونے کا سن کر بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ پلوش کمرے میں داخل ہوتے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا، نظریں کمرے کے اطراف میں گھمائیں تو پلوش کہیں نظر نہ آئی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ادائک شاہ نے پلٹ کر دائیں جانب دیکھا جہاں پلوش بلیک کرتا شلوار پہنے بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائے بخار کی عدت سے سرخ پڑتا چہرہ جس پر اس وقت پانی کے قطرے شبنم کے قطروں کی مانند ٹھہرے ہوئے تھے، دوپٹے سے بے نیاز ہوش و پاس سراپا لیے وہ بری طرح ادائک شاہ کے جذبات جگا چکی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے پلوش شاہ نے تھکن زدہ چہرے کو اٹھایا تو دل داغ سے رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ ادائک شاہ نے بریف کیس پر اچھالتے
قدم پلوش شاہ کی جانب بڑھائے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں مائی شائننگ اسٹار کہ تمہیں دیکھنے کے لیے یہ دل کس قدر بے چین تھا، اور طبیعت خراب تھی تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ دیکھو کیسے آگ کی طرح جل رہی ہو، آگ کی طرح جل رہا ہے جسم۔ آگے بڑھتے پلوش شاہ خان کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹ کر سینے میں بھیجتے محبت بھری سرگوشی کرتے بعد میں شکوہ کیا تو پلوش شاہ نے کسمسا کر ہدایق شاہ کا سار توڑنا چاہا۔ ہاں ہدایق اف شاہ ہٹیں بھی ہمیں سانس نہیں آ رہا، ہدایق شاہ کے سینے سے منہ نکالنے کی کوشش کرتے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایق شاہ نے گھور کر پلوش شاہ خان کے سر کو دیکھا، پھر سر جھٹکے سے پلوش شاہ کو باہوں میں اٹھاتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ اور مجھے تو سانس ہی تمہارے قرب میں آتا ہے، پلوش شاہ کو صوفے پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ کر بوجھل لہجے میں کہا تو ہدایق شاہ کی بات پر پلوش شاہ کی آنکھیں شرم سے جھکی تھی، ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ نہیں کی تو ہدایق شاہ نے جھکتے نرمی سے اس مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا جس پر پلوش شاہ نے سر ٹٹا کر دور ہونا چاہا۔ یہ احتجاج، جھجک اور یہ دوریاں صرف کچھ دنوں تک ہی ہیں شائننگ اسٹار، اس کے بعد صرف ہدایق شاہ ہوگا اور اس کی جنون خیزیاں۔ تب مجھ سے اس نرمی کی امید نہ رکھنا، اس معاملے میں تو کبھی بھی نہیں۔ پلوش شاہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے انگوٹھے کو پلوش شاہ کی دائیں کلائی پر ربط کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو پلوش شاہ خان نے گرنی پلکوں کی جالر اٹھا کر ہدایق شاہ کی سرخ نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا بائیں؟ ہدایق شاہ کی نظروں سے بچنے کی خاطر سوال کیا تو ہدایق شاہ کو یاد آنے پر چکا۔ ہاں تمہیں بخار دیکھنے آیا تھا، داجی نے کہا تھا تمہیں دیکھ آؤں، انہیں تسلی ہو جائے گی۔ پیچھے ہٹتے بیگ سے تھرمامیٹر نکالتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا تو پلوش شاہ خان نے ہونٹ بھیجتے سر جھکایا۔ بخار اور بی پی چیک کرتے ہدایق شاہ نے پرچی پر دوائیاں لکھی۔ انجیکشن لگانے کا اس نے رسک نہیں لیا کیونکہ وہ بچپن سے جانتا تھا اسے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے۔ میڈیسن میں بھی کوئی سیرپ نہیں تھا کیونکہ اسے یقین تھا میڈم کڑوا کہہ کر نہیں پئیں گی۔ ہو گیا آپ کا کام، تو اب جا سکتے ہیں۔ پلوش شاہ کے روٹھے لہجے پر ہدایق شاہ نے چوں کر اسے دیکھا جو ابھی اپنے ہاتھوں سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ کیا مطلب، تم ناراض ہو؟ اسے سچ میں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے، تبھی بات گھمائے بغیر ڈائریکٹ استفسار کیا تو پلوش شاہ نے ناک سپوڑتے چہرے کا رخ بدلا۔ مطلب داجی کی تسلی کے لیے مجھے دیکھنے آئے ہیں؟ دیکھ لیا، دوا بھی لکھ دی، اب جا سکتے ہیں آپ۔ انوز نو روٹھے لہجے میں جواب دیا تو ہدایق شاہ نے پہلے ناسمجھی اور پھر سمجھ آنے پر کہہ کر لگاتے پلوش شاہ خان کمر میں بازو لپیٹ کر ایک جھٹکے میں اسے اپنے اثار میں لیتے قید کیا۔ داجی کے آنے پر تمہیں دیکھ لیا، ان کی تسلی بھی ہو جائے گی، مگر اب تمہیں شوہر بن کر بھی تو دیکھنا ہے، تب تم نے میرے کام میں دخل نہیں دیا۔ مجھے امید ہے کہ اب میرے پیار والے اہم ترین کام میں بھی احتجاج نہیں کرو گی۔ پلوش شاہ کی چھوٹی سی سرخ پڑتی ناک کو دانتوں تلے دباتے شوق لہجے میں کہا تو پلوش شاہ نے سٹ پٹا کر ہدایق شاہ کو دیکھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دونوں ہاتھ ہدایق شاہ کے کندھے پر رکھتے منمنا کر کہا تو ہدایق شاہ نے مسکراتے محبت سے پلوش شاہ کے ماتھے کو چھوا۔ میرا تو وہی مطلب تھا جو میری بیوی سمجھ چکی ہے۔ پلوش شاہ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈستے ہاتھ کی پشت پر اپنے پرہدت ہونٹوں کا لمس چھوڑتے شوق لہجے میں کہا تو پلوش شاہ بے اختیار سمٹی تھی۔ آپ نے میرا حال تو پوچھا نہیں۔ نظریں ہدایق شاہ کے ہاتھوں کی رگوں پر ٹکائے شکوہ کیا تو ہدایق شاہ نے ہونٹوں کو او کی شکل میں کھولا تو کیا حال ہے میری بیگم کا؟ تم چھوڑو، میں خود ہی اپنی بیگم کا حال دیکھ لیتا ہوں، سنجیدہ لہجے میں کہتے اپنی بات کی نفی کرتے ہاتھ کی پشت پلوش شاہ کے ماتھے پر رکھا تو پلوش شاہ نے منہ بسور کر ہدایق شاہ کو دیکھا، مگر جان تو تب ہوا ہوئی جب ہدایق شاہ نے جھک کر پلوش شاہ کے بخار کی عدت سے دہتی سانسوں میں سانس لیتے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر چہرہ اوپر کرتے دل کے مقام پر کان رکھا تو پلوش شاہ کا دل، ننھا سا دل اس بے باکی پر کانپ گیا۔ ہدایق شاہ کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے جان لیوا لمس کو اپنی گردن سے آگے سے پیچھے کی جانب حرکت کرتے محسوس کر کے پلوش شاہ بری طرح کسمسائی تھی۔ ہدایق پر پلیز، ہدایق شاہ کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے چہرہ اوپر کی جانب کرتے تڑپ کر ہدایق شاہ کی گردن میں چھپا کر نفی میں سر لاتے کہا تو ہدایق شاہ نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے حال بھی نہیں دیکھا اور تم چہرہ چھپا رہی ہو، علاج کرنا تو باقی ہے۔ پلوش شاہ کمر پر انگلیوں کو پھیرتے ایک ہی جھٹکے میں پشت پر لگی زپ کو کھولتے جو کر اپنے لب پلوش شاہ کے کندھے سے تھوڑا نیچے کمر پر رکھے تو پلوش شاہ کو اپنے وجود میں سر لہر سرائیت کرتی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ بیچاری مزاحمت بھی نہ کر پائی کہ ہدایق شاہ نے کندھوں سے شرٹ کھسکاتے پلوش شاہ کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ بنا پلوش شاہ کو احتجاج کا موقع دیے وہ پیچھے شدت سے پلوش شاہ کے کپ پاتے گلاب سی پنکھڑیوں پر جھک گیا۔ ہم نے ہونٹوں میں پلوش شاہ خان کے ہونٹوں کو شدت سے دباتے کندھوں پر اپنے ہاتھ کے پشت پھیرتے وہ پلوش شاہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ پلوش شاہ کی کمر میں بازو لپیٹے اسے دور ہوئے بغیر اوپر اٹھاتے صوف پر لٹاتے ہدایق شاہ گرنی گٹا کی طرح پلوش شاہ پر سایہ کرتا چلا گیا۔ ہدایق شاہ کے ہونٹوں کو لمحے میں اپنے ہونٹوں سے گردن کا فاصلہ طے کرتے پلوش شاہ نے بکھرے تنفس اور دھڑکتے دل کے ساتھ احتجاج کرنا چاہا، مگر ہدایق شاہ صاحب بلائے پلوش شاہ خان کے احتجاج کرتے ہاتھوں میں انگلیاں اور رستہ گردن اور کندھوں پر جا بجا اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں پلوش شاہ کی بکھری سانسوں اور ہدایق شاہ کی دگنی کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ اپنی گردن سے چہرے تک ہدایق شاہ کے جھلسا دینے والے لمس کو محسوس کرتی
وہ ادائق شاہ کے سینے میں چھپنے لگی تو ادائق شاہ نے سختی سے پلوش شاہ خود میں بیچ لیا۔ وہ ابھی قربت کے ان لمحات میں مزید بہکتا کہ خون پر آتی کال پر سختی سے آنکھیں میتا جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ فون میں بہرام شاہ کی کال دیکھتے اٹھانے کے بجائے فون بند کرتے خمار آلود نظروں سے پر آنکھیں بند کیے کپ کپاتی پلوش شاہ خان کو دیکھا۔ پلوش شاہ خان کے خون چھلکاتے ہونٹوں سے نظریں سرکتی دودھ یا سرخ گردن پر آئیں تو وہاں اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے آنکھوں میں خمار اترنے لگا۔ دونوں بازو پلوش شاہ کی کمر کے گرد حائل کرتے جھٹکے سے اٹھا کر اپنے روبرو کیا تو پلوش شاہ خان نے گھبرا کر کندھوں سے سرکتی شرٹ کو تھاما تو ادائق شاہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے پلوش شاہ خان کی نیلی آنکھوں میں قربت کی سرخی کو دیکھا۔ باقی کا علاج رخصتی والے دن کنٹینیو کریں گے، اور تمہیں تو میں نے بتایا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت پیاری پیاری ڈریسز لے رکھی ہیں۔ آئی ایم شیور کہ تم انہیں پہن کے بنا بخار کے بھی بہت ہاٹ لگو گی۔ کالر بون پر اپنے لب رکھتے پلوش شاہ کی شرٹ ٹھیک کرتے زپ بند کرتے سرگوشی کی تو پلوش شاہ خان نے سرخ پڑتے چہرے کو مزید جھکا لیا۔ ہمیں آپ سے کوئی علاج نہیں کروانا، سر جھکائے من منا کر کہا تو ادائق شاہ نے گھور کر پلوش شاہ خان کے جھکے سر کو دیکھا۔ اب علاج کی ضرورت بھی نہیں، اس دن تو ہم جونیئر ادائق یا پلوش شاہ کو لانے کے لیے پروسیسنگ سٹارٹ کریں گے نا، اور اس دن میں تمہارا کوئی احتجاج برداشت نہیں کروں گا کیونکہ میرے جونیئر پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ میں مزید انہیں انتظار نہیں کروا سکتا۔ پلوش شاہ خان کا چہرہ ہاتھ میں دبوچتے اپنے چہرے قریب تر کرتے سخت لہجے میں کہا تو پلوش شاہ خان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادائق شاہ کی پلاننگ کو سنا تھا۔ مجھے امید ہے تم اس نیک کام میں میرا بھرپور ساتھ ہوگی۔ ساتھ نہ دے سکی تو چپ چاپ خاموشی سے میری شدتیں برداشت کر لینا، مگر مزاحمت کی کوشش بھی مت کرنا، بہت بری طرح پیش آؤں گا میں۔ تمہارا ہر ناز نخرہ سر آنکھوں پر، لیکن دوری قائم کرنے والا ایک نخرہ ایک آنکھ برداشت نہیں کروں گا میں۔ پہلی بہت عمر گزار لی ہے ان دوریوں میں، اب ایک لمحہ بھی نہیں۔ فون پر آتے بہرام شاہ کے میسج کا جواب ٹائپ کرتے سخت لہجے میں کہتے ایک بار جھک کر پھر سے پلوش شاہ خان کے نازک ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے بیگ اٹھا کر لمبے لمبے ڈاک بھرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ پلوش شاہ خان نے خون چھلکاتے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے پلٹ کر چہرہ صوف کی پشت میں چھپایا۔ سارا کچن سمیٹ کر اب وہ چینج کرنے گھر سے اوپر اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے آندھی طوفان کی طرح کسی کو سیڑھیاں چڑھتے محسوس کر کے اس سے پہلے کہ پلٹتی زرگام خان نے اپنا دایاں ہاتھ عقیدت کے پیٹ پر رکھتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے سر کے اوپر دیوار پر پن کرتے چہرہ عقیدت کے چہرے قریب کیا۔ وہ جو اس اچانک افتاد پر آگ تک رہ گئی تھی، اپنے سامنے زرگام خان کو سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں خف کے لیے کھڑے دیکھ بری طرح دل میں لائی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا کیا خان؟ ابھی تم یا میں گر جاتے، ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے دانت کچکچا کر کہا تو زرگام خان نے دائیں ہاتھ سے عقیدت کی گردن اپنی سخت گرفت میں لی۔ ہاں ہو گیا دماغ خراب، کیا کہہ رہی تھی تم؟ میرے حصے کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کھانا اس ارشد کو دوگی؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری یہ کہنے کی بھی؟ ہاتھوں اور گردن پر گرفت سخت کرتے عقیدت کے چہرے پر جھکتے گرا کر کہا تو عقیدت نے سخت نظروں سے زرگام خان کو دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری ہمت ہوئی میرے بنائے ہوئے کھانوں میں نقص نکالنے کی، اور میں نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کیا، تمہارے حصے کا کھانا ارشد کو پہنچا دیا۔ آنکھوں کو پٹپٹاتے کندھے اٹکا کر کہا تو زرگام خان کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کھانا اس کی زندگی کا آخری کھانا بھی ہو سکتا ہے؟ عقیدت کی شہر اکبر انگوٹھا پیتے سرد اسپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے کندھے اٹکا کر آنکھیں گھمائیں۔ ہاتھ چھوڑو میرے، پہلے ہی سارا دن چمچ ہلا ہلا کر میرے بازو درد کر رہے ہیں۔ زرگام خان کے اظہار میں کھڑے بری طرح جٹ پٹاتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے نامحسوس انداز میں گرفت ہلکی کی۔ مجھے جب اس چمچ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جب میں کھا ہی نہیں سکا تو پھر میں کیوں تمہارے درد کا احساس کروں؟ عقیدت کی آنکھوں میں جھانکتے سر لہجے میں کہا تو عقیدت نے بے یقینی سے زرگام خان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ اب تم اس بات کا بھی مجھے مجرم ٹھہراؤ گے؟ تمہیں ہی کھانا پسند نہیں آیا تھا، مجھے زیادہ تھی نا، تو میں کیوں تمہیں زبردستی وہ کھانا کھانے دیتی؟ اور میں نے کب کہا کہ میرے درد کا احساس کرو؟ کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہارے احساس کی۔ ہاتھ چھوڑو، جانا ہے مجھے، دانت پیستے ہوئے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو زرگام خان نے عقیدت کے دونوں ہاتھ چھوڑتے اپنے دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد باندھے۔ نہیں پسند آیا تھا تو وہ میرا مسئلہ تھا، اگر مجھے مرچیں لگ رہی تھی تو میں اپنی فیوریٹ سویٹ ڈش کھا لیتا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس سالے کے سامنے مجھ سے پلیٹ ہی چھین لی، اور کیا کہا تھا کہ میں پھل کھا لوں؟ تپے تپے لہجے میں چلا کر کہا تو عقیدت نے زرگام خان کے یوں چلانے پر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ تم پاگل ہو؟ ہم اپنے کمرے میں نہیں، میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، اب اس طرح سے چلاؤ مت، جا کر کھا لو اپنی سویٹ ڈش۔ زرگام خان کی سرخ نیلی آنکھوں میں دیکھتے آہستہ آواز میں کہا تو پل میں زرگام خان کی آنکھوں میں خمار ہوتا تھا، جسے بے خبر عقیدت جھنجلاتے ہوئے زرگام خان کے بازو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتی ارد گرد نگاہ بھی دوڑا رہی تھی۔ اگر بہرام یا ادائق میں سے کوئی ادھر آ جاتا، اگر وہ نہ بھی آتے، اگر داجی یا ارمکان ہی آ جاتے، اس شخص نے تو رٹائی اور بے شرمی میں پی ایچ ڈی کا رکھی تھی، سویٹ ڈش سے میں کسی صورت نہیں چھوڑنے والا۔
زرگام خان کے بوجھ لہجے پر عقیدت نے چون کر دیکھا، مگر زرگام خان کی خمار آلود نظروں کو اپنے ہونٹوں پر دیکھ سختی سے ہونٹ بھیجے۔ زرگام پلیز مجھے جانے دو، میں نے چینج کرنا ہے، مدھم لہجے میں منا کر کہا۔ تو زرگام خان نے سنجیدہ نظروں سے عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں نہیں لگتا اب ہمارا پروموشن ہو جانا چاہیے؟ ناک عقیدت کی گال پر ٹریس کرتے خمار آلود لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کے جھکے چہرے کو دیکھا۔ کس بات کا پروموشن؟ جاب سے تو مجھے منع کر چکے ہو، تو اب کس چیز کا پروموشن؟ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ تو زرگام خان نے مسکراتے اپنا ماتھا عقیدت کے ماتھے سے ٹکرایا۔ میاں بیوی سے ماں باپ کے رتبے کا پروموشن، اس سالے کو ماما بنانے کا پروموشن، اس سے پہلے وہ مجھے ماما بنائے تو مجھے پاپا بنا دو۔ خمار آلود لہجے میں سرگوشی کرتے ادائق شاہ کے ذکر پر دانت کچکچائے تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھا۔ پاپا بننے سے زیادہ تمہیں میرے بھائی کو ماما بنانے کی جلدی ہے، حد ہو گئی زرگام۔ عقیدت کے جھنجلا کر کہنے پر زرگام خان نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ بھائی کا، اور ویسے بھی تمہارے بھائی کی بہن کو بہن دے رہا ہوں نا اپنی، اب وہ اپنی بیوی کو ٹائم دے اور میری بیوی کی جان چھوڑے۔ عقیدت کی کمر پر گرفت سخت کرتے سخت لہجے میں کہا تو عقیدت کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مالے۔ بنا زرگام خان کو کوئی جواب دیے خاموشی سے سر دیوار سے ٹکا کر نظریں نیچے سیڑھیوں پر ٹکائیں تو زرگام خان نے آئی برو جھکا کر عقیدت کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا تمہارے بھائی کو کچھ، اور تم بھی فریش ہو، لیکن اس سے پہلے میری بات ماننی ہوگی۔ عقیدت کے ماتھے ہونٹوں سے چوتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے آنکھیں چھوٹی کرتے زرگام خان کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ کیسی بات؟ مجھے یقین ہے تمہاری یہ بات میری جان ہلکان کرنے کے لیے ہی ہوگی، ناک سکیڑتے منا کر کہا تو زرگام خان نے بلا تاخیر سارا بات میں لایا۔ جان ہلکان کرنا نہیں، جان لینے کا ارادہ ہے، تمہاری روح میں شامل ہو کر یکجان ہونے کا ارادہ ہے۔ عقیدت کے چہرے پر جھکتے جاب دیکھتا لمس چھوڑتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کو اپنے رگوں پہ میں ساری لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ کچھ پڑتے الگ کو ترک کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے زرگام خان کی اجروں کو مٹھیوں میں دبوچتے خود کو وہ مشکل گرنے سے بچایا۔ مطلب؟ زرگام خان کی داڑھی کی چبھن اپنے گال پر محسوس کرتے جھرجھری لیتے سرگوشی نما لہجے میں کہا تو زرگام خان نے مسکراتے شدت پر لمس چھوڑتے اپنے دانت عقیدت کے ہونٹوں کے قریب گاڑے۔ منڈے کو ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں، اور مطلب میں تمہیں وہاں بہت اچھے سے سمجھاؤں گا ڈیٹیل میں۔ ہمارے کبرڈ میں جو لاکر ہے اس کا پاسورڈ ہمارے بچپن کے نکاح کی ڈیٹ ہے، اس میں ایک ڈریس ہے، منڈے کو وہ پہن کر تیار ہو جانا۔ عقیدت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے سارا سواد میں لایا۔ تبھی زرگام خان نے جھکتے اپنا تشنہ لب عقیدت شاہ کے ہونٹوں پر رکھ دیے، اپنے ہونٹوں میں عقیدت کے ہونٹوں کو شدت سے دباتے عقیدت کی سانسوں کو شدت سے اپنی سانسوں میں الجھایا۔ عقیدت کے ہونٹوں کو پوری شدت سے چومتے اپنے دونوں بازو عقیدت کی گردن کے گرد لپیٹے اسے خود میں بھینچا۔ وہ عقیدت کے معاملے میں ہمیشہ شدت پسند ہو جاتا تھا، جب وہ عقیدت کے قریب آیا تھا اس کے لمس میں کھوتا وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ عقیدت کے ہونٹوں اور چہرے پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھنے کے بعد وہ خود میں نرمی لانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہر بات وہ بری طرح ناکام ہو جاتا تھا۔ عقیدت شاہ اس قدر عزیز تھی زرگام خان کو کہ اس کا دل کرتا وہ اپنے ہر لمس کے ساتھ عقیدت کو خود میں جذب کر لے یا خود اس کی روح میں شامل ہو جائے۔ اس وقت بھی اپنا لمس میں نرمی لانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی زرگام خان آنکھیں بند کرتا سب کچھ بھلائے اپنی شدتیں عقیدت کے ہونٹوں پر لوٹا رہا تھا۔ دور سے آتی قدموں کی چاپ سنتے عقیدت نے زرگام کی اجروں کو جھٹکا دیتے پیچھے ہونا چاہا، جس پر زرگام نے عقیدت کی کلائیاں اپنی ہاتھوں میں دبوچتے اپنے دانتوں میں عقیدت کے نچلے ہونٹ کو لیتے ہلکے سے کھینچتے نرمی سے عقیدت کے ہونٹوں کو آزاد کیا تو عقیدت بکھرے اتنفس سے بے حال ہوتی سر زرگام خان کے کندھے سے ٹکا گئی، جبکہ زرگام خان نے خمار آلود نظروں سے عقیدت کے سر کو دیکھتے اپنے دونوں بازو عقیدت کے گرد پھیلائے۔ بیگم یہ تو منڈے نائٹ کا بس چھوٹا سا ٹریلر تھا، ابھی سے جان ہلکان ہونے لگی، اب ایسا کرنا پھل وغیرہ کھاؤ اور خود میں جان لو تاکہ اپنے خان کو جھیل سکو، باقی کی مووی منڈے کو سٹارٹ کریں گے۔ عقیدت کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے شوق لہجے میں سرگوشی کرتے اوپر سیڑھیوں پر کسی کی موجودگی محسوس کرتے بائیں جانب دیکھا تو مقدس بیگم کو سپاٹ نظروں سے اپنی جانب دیکھتے زرگام خان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ماں خیریت کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ زرگام خان کی بات پر عقیدت نے جھٹکے سے پیچھے ہونا چاہا تو زرگام خان نے عقیدت کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلاتے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ نہیں بس ایسے ہی، سپاٹ لہجے میں جواب دیتی وہ نیچے آنے لگی تو زرگام خان نے مسکرا کر عقیدت کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم ان کی جانب بڑھائے، جبکہ عقیدت نے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے نظریں مقدس بیگم کے چہرے سے پھیرتے زرگام خان کے ہاتھ پر ٹکا دی۔ نہیں وہ آپ اوپر سے آ رہی ہیں، مجھے لگا ہم میں سے کسی سے کوئی کام تھا۔ زرگام خان کی بات پر مقدس بیگم نے مٹھیاں بھیجتے زرگام خان کے چہرے کو نفرت سے دیکھا۔ اگر میرا کمرہ نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اوپر نہیں جا سکتی یا میرے اوپر جانے پر پابندی ہے؟ عقیدت کے سنجیدہ چہرے کے باوجود وہ اس کے چہرے پر بکھری حیا کی لالیاں اور سرخ ہونٹوں اور گالوں پر زرگام خان کی شدتوں کے نشان دیکھتی بری طرح بگڑی تھی۔
وہ تو اس نسل کو ختم کرنے کے در پہ تھی۔ اگر زرغام خان کا بچہ آ جاتا تو وہ کبھی عقیدت کو کسی قیمت پر نہ چھوڑتا۔ اس کے باپ نے تو بنا محبت کے صرف بچوں خاطر ان کی سب غلطیوں کو نظر انداز کرتے نہیں چھوڑا تھا، تو یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ اگر انہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کرتی تو زرغام خان کبھی نہ عقیدت کو چھوڑتا۔ وہ زرغام خان کی آخری بات سن چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا رشتہ ابھی اتنا آگے نہیں بڑھا۔ اب ان کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کسی بھی قیمت پر منڈے والے دن انہیں ایسا کچھ کرنا تھا کہ زرغام خان چاہ کر بھی عقیدت کے پاس نہ جا سکے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا ماں، ہے کمرہ کیا، یہ پوری حویلی آپ کی ہے، میں آپ پر کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں۔ عقیدت کے ہاتھوں پر گرفت سخت سے سخت تر کرتے پھر سے نرم لہجے میں کہا تو مقدس بیگم نے منہ پھیرتے انکارا بھرا۔ مقدس بیگم کے منہ پھیرنے پر زرغام خان کی آنکھوں میں اترتے درد کو دیکھ عقیدت کا بس نہیں چل رہا تھا اس ناگن کا سر کچل دے۔ مجھے لگتا ہے مامی تم سے ناراض ہیں۔ عقیدت کی آواز پر دونوں نے چونک کر ناسمجھی سے عقیدت کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ماں مجھ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ عقیدت کو ناسمجھی سے دیکھتے مقدس بیگم کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ مقدس بیگم نے چہرے پر جبراً مسکراہٹ لاتے زرغام خان کو دیکھ سر نفی میں لایا۔ یہ بھی میں تمہیں بتاؤں اب؟ زرغام خان کے بازو پر ہلکے سے مکہ مارتے شرمائے لجائے لہجے میں کہا تو زرغام خان کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ مقدس بیگم کے رویے کو مکمل طور پر بھولتا اب ناسمجھی سے عقیدت کو دیکھ رہا تھا، جو بات بتانے کی بجائے شرمانے میں مصروف تھی۔ کیا بولے جا رہی ہو ماں؟ آپ بتائیں، آپ ناراض ہیں مجھ سے کسی بات پر؟ کیا آپ ابھی تک عقیدت اور میرے رشتے کی وجہ سے ناراض ہیں؟ عقیدت کو جواب دیتے مقدس بیگم سے سوال کیا تو مقدس بیگم نے گڑبڑا کر زرغام خان کو دیکھا۔ ابھی مقدس بیگم کچھ کہتی کہ عقیدت نے اپنا چہرہ زرغام کے بازو میں چھپایا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن میں پھر بھی مامی جی کی ناراضگی کی وجہ سے بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے انہیں مجھ سے زیادہ شرم آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مامی کی اب عمر ہو گئی ہے، سارے دن کمرے میں قید رہتی ہیں، گھر میں ملازموں کی شکلیں دیکھ دیکھ تا چکی ہیں۔ انہیں اب دل بہلانے کے لیے ایک چھوٹا سا بیبی چاہیے جو ان کا دل بہلائے اور ویلی میں اس کی کھلکھلاہٹ گونجے، اور وہ بیبی ہم نے انہیں دینا ہے۔ لیکن آپ کو گاؤں والوں سے فرصت ملے تو ہم اس بارے میں کچھ سوچیں نا۔ تھوڑی زرغام خان کے بازو پر ٹکاتی آنکھیں پٹپٹا کر کہتی وہ پل میں زرغام خان کی 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے اس طرح کی بات پر وہ بری طرح گڑبڑایا تھا، جبکہ مقدس بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ عقیدت کو دھکا دے کر وہ اس کا کام آج ہی تمام کر دیں۔ وہ ماں، میرا مطلب ماں جی، انشاءاللہ بہت جلد یہ دن بھی آ جائے گا۔ ابھی میں ذرا اسے روم میں چھوڑوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ مقدس بیگم کو ایک ہی سانس میں جواب دیتے خود سے چپکتی عقیدت کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم اوپر کی جانب بڑھائے تو مقدس بیگم نے گردن ترچھی کر کے خون اشام نظروں سے ان دونوں کو گھورا کہ تبھی عقیدت نے چہرہ پیچھے کرتے مقدس بیگم کو دیکھ کر آنکھ وینک کی تو مقدس بیگم تلملا کر رہ گئی۔ کمرے میں پہنچتی عقیدت نے جھک کر اپنے دانت زرغام خان کے بازو میں گاڑے تو زرغام خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جس کا فائدہ اٹھاتے وہ بھاگ کر واش روم میں گم ہو گئی، جس پر زرغام خان نے گھور کر بند دروازے کو دیکھا، جبکہ عقیدت کی باتیں یاد آنے پر ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے میسج ملا تھا کہ سبگا کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں، اس لیے وہ بنا کسی کو بتائے جتنی جلدی ہو سکا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ اس خوشی کے موقع پر باقی سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کسی کو بتانا فی الحال ضروری نہ سمجھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو نظریں ICU کے باہر بیٹھی زاروں قطار ہوتی سبگا شاہ پر گئی، جس پر وہ ہونٹ بھینچتے لمبے لمبے ڈاک برتا ICU سے باہر نکلتی ڈاکٹر کے سر پر پہنچا۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اور یہ آپ لوگ اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ 10 بجے انہیں ہاسپٹل لایا گیا، تب سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ انہیں ہوش نہیں آ رہا، دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو ڈاکٹر نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے۔ جی انہیں ہوش آ گیا اور وہ شاہ ویلی فون کرنے کا۔ ابھی ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتی کہ وہ سائڈ سے ہوتا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو چکا تھا، جبکہ اس ایٹیٹیوڈ پر اس ڈاکٹر نے گھور کر بلال شاہ کی پشت کو دیکھا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے اپنے دوست کو کال کی ہے، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، بس کچھ دیر میں پہنچنے والا ہے۔ اندر داخل ہوتے بیڈ پر لیٹی ندا بیگم کا ہاتھ تھامتے نرم لہجے میں کہا تو انہوں نے نم نگاہوں سے بلال شاہ کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے، کب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، مجھ پر آخری وقت میں احسان کر دو، میری بیٹی کو اپنا لو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ۔ بلال شاہ کو نم لہجے میں کہتے ہاتھ جوڑنے چاہے، وہ جو اس اچانک افطار پر بھونچکا رہ گیا تھا، چونکہ جلدی سے ان کے ہاتھ تھامے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے، ہماری عزت ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کسی اور رشتے کی ضرورت نہیں۔ نرم لہجے میں انہیں سمجھاتا انکار کر چکا تھا، جس پر ندہ بیگم کے آنسوں میں مزید روانی آئی۔ تم نہیں سمجھو گے بیٹا کہ دوسرے رشتے کا حوالہ کس قدر ضروری ہے، اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو میں مجبور نہیں کروں گی، تم برام کو بلا دو، میں اس کے آگے ہاتھ پھیلا لیتی ہوں، یا پھر کسی وفادار۔ ابھی وہ روتے ہوئے بات مکمل کرتی
کہ بلال شاہ نے گہری سانس بھرتے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا خاں کا انتظام کرتا ہوں، آپ فکر مت کریں، بس جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اسپاٹ لائٹ میں کہتا وہ جھٹکے سے پلٹ کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولنے پر نظریں دروازے کے سامنے کھڑی روتی ہوئی سبکا پر گئیں تو سختی سے ہونٹ بھینچتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سبکا شاہ سے سبکا بلال شاہ ہو چکی تھی۔ خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سبکا تو دل چاہ رہا تھا وہ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتائے وہ اس بے رحم شاہ کو اپنے نام کر چکی ہے۔ تھینک یو ماں، تھینک یو سو مچ۔ اب دیکھیے گا وہ بے رحم شاہ آج شور بنا ہے، کل آپ کی بیٹی کی محبت میں دیوانہ بھی ہو جائے گا۔ ندا بیگم کے ہاتھ تھامتے چہرے پر دنیا جان کی خوشی کے رنگ بکھرے اور جوش لہجے میں کہا تو ندا بیگم نے تعصب سے سر لایا۔ تمہیں کیوں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ یہاں اتنی نرمی سے مجھ سے بات کر رہا تھا اور پھر بھی مجھے لگ رہا تھا میرا سچ میں دل بند ہو جائے گا۔ میں نے تو سنا ہے غصہ ہو تو جان لینے سے کم تو وہ بات ہی نہیں کرتا۔ اگر اسے تمہارے اس ڈرامے کا پتہ چل گیا تو مجھے سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے ہیں۔ اب تم سچ میں لگ رہا ہے کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ سبکا شاہ سے اپنے ہاتھ چھڑواتے دل پر رکھتے خوفزدہ لہجے میں کہا تو سبکا نے منہ پھلا کر انہیں دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ظالم صرف میرے لیے آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ بس میری رخصتی کی تیاری کریں، چٹکی بجاتے شوق لہجے میں کہا تو سامنے کھڑی ڈاکٹر نے سر تعصب سے ہلایا۔ مجھے خود انہیں دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ تمہیں بھی محبت کرنے کے لیے وہی سڑیل ملا تھا؟ ڈاکٹر اینی نے منہ بسور کر کہا تو سبکا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اینی سبکا کی دوست تھی اور اس سارے ڈرامے میں اس نے سبکا کو مجبور کرنے پر مدد کی تھی۔ تم نے مدد کی لیکن کوئی حق نہیں ہے تمہیں میرے شوہر کو یوں سڑیل بولو۔ سبکا شاہ کے ناک سگیڑ کر کہنے پر اینی نے اسے گھور کر دیکھا۔ جبکہ دروازے پر کھڑے یہ سب سنتے بلال شاہ نے سختی سی مٹھیاں بھینچتی اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی باتوں سے یہ جان سکا تھا۔ وہ پہلے ہی اس جھوٹ سے واقف ہو چکا تھا لیکن اس کی تربیت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی عمر کی عورت کو جھوٹا قرار دے کر اسے شرمندہ کرے۔ یہ نکاح تو اس نے سبکا شاہ کا دماغ سیٹ کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ بہت جلد اس کے ساتھ سے محبت کا بھوت اتار کر اسے خود سے کھلا لینے پر مجبور کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دروازے کے ہینڈل کو چھوڑتا وہ پیچھے ہو کر سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے آنٹی کی؟ تبار نظروں سے سبکا شاہ کو دیکھتے استفسار کیا تو سبکا نے خشک پڑتے حلق کو اتار کرتے بلال شاہ کی زور خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت دونوں ڈاکٹر اینی کے آفس میں کھڑے تھے۔ بہتر ہے، تم نے سنا نہیں جو ابھی ڈاکٹر نے کہا؟ نظریں کمرے کے اطراف میں گھماتے مدھم لہجے میں کہا تو بلال شاہ سبکا کے اس قدر ہٹ درمی پر پل میں اشتعال میں آیا تھا۔ تبھی 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے سبکا شاہ کی گردن اپنی آہنی گرفت میں لیتے اسے ٹیبل پر جھکا چکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ بلال شاہ ہوں میں تمہاری انگلی کے اشارے پر چلنے والی کٹ پتلی نہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس حد تک گر جاؤ گی سبکا شاہ۔ دل تو چاہ رہا ہے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا تمہاری سانس سے حلق میں ڈال کر ہاتھ کھینچ لوں، تمہاری سانس سے حلق میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لوں، مگر نہیں۔ بہت شوق ہے نا بیوی بننے کا۔ اب تمہیں تمہارا یہ بے رحم شاہ بتائے گا کہ انچائی بیوی کی مرد کی نظر میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تمہاری انسانوں میں سانسوں میں اپنی نفرت کا زہر اس قدر گھولوں گا کہ مرنے کے لیے تڑپو گی۔ اتنا اپنی اولاد محبت میں نہیں تڑپی ہوگی جتنا میری نفرت کو جھیلتے وقت تڑپو گی۔ پناہ مانگو گی بلال شاہ کے قہر سے، قیامت سے پہلے تمہارا یہ وجود قیامت جھیلے گا۔ سبکا شاہ کے گلے پر دباؤ بڑھاتے ٹھٹرا دینے والے لہجے میں غراتے ہوئے کہا، جبکہ گلے پر دباؤ پڑنے سے سبکا کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی۔ سانس گھٹنے سے چہرہ سرخ انار ہوا تھا۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے خود کو چھڑوانا چاہا تو بلال شاہ نے جھٹکے سے سبکا کی گردن چھوڑتے اسے دونوں بازو سانپتے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ بری طرح کھانستے آنسوؤں سے تر چہرے سے بلال شاہ کے غضبناک چہرے کو دیکھتے سبکا نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تو بلال شاہ کی گرفت میں اس قدر سختی در آئی کہ سبکا کو اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئی۔ یہ نام ماضی میں تم نے مجھے دیا تھا نا، اب اس نام کو جی لو گے بھی تم۔ پہلے تم پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا اس لیے خود پر ضبط کر جاتا تھا، اب تو یہ وجود میری ملکیت ہے نا، چاہے عارضی طور پر ہی صحیح، اب حق رکھتا ہوں میں، چاہے سلوک کر سکتا ہوں نا اپنی مرضی سے، چاہے رون دوں چاہے توڑ دوں، کوئی بھی بلال شاہ سے سوال نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ یہ نکاح کر کے احسان کیا تم نے مجھ پر، تمہاری وجہ سے آج تک جو کچھ میں نے سہا اس کا سود سمیت بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ اب تو تم میری شکایت لے کر لالا کے پاس بھی نہیں جا سکو گی، ہے نا؟ سبکا شاہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے آگ اگلتے لہجے میں کہا تو وہ سبکا شاہ کو بری طرح سہما گیا تھا۔ وہ جو پہلے کبھی نہیں ڈری تھی آج بلال شاہ کی آنکھوں میں نظر آتے قہر اور بدلے کی آگ کو دیکھ ساکت ہوئی تھی، جبکہ اپنے چہرے پر پڑتی بلال شاہ کے غصے کے بعد چلتی تیز دہکتی سانسیں محسوس کر کے اپنی سانس سے روک چکی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے، بلال شاہ کے لفظوں کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھتے تڑپ کر کہا تو بلال شاہ کے انابی ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رہیں گی۔ یہی یقین ہی تو توڑنا ہے، بتایا تھا نا تمہیں عوریہ نے کہ بلال شاہ اور عقیدت خود سے جڑے رشتے کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے۔ صحیح کہا تھا اس نے، لیکن وہ صرف دوسروں کے معاملے تک۔ تمہیں چھوڑ تو دوں گا مگر تمہیں نام نہاد بیوی کا حق دے کر، تاکہ زندگی میں کبھی دوبارہ بلال شاہ سے الجھنے کی کوشش کرنے کے قابل نہ رہو۔ میری پسند ناپسند تو پتہ ہی ہے نا،
تو میری پسند کے مطابق میری سیج سجانے کے لیے تیار ہے نا؟ اس ایج پر تمہارے ارمانوں کا جنازہ نہ نکالا تو میرا نام بھی بے رحم شاہ نے۔ سمجھ تو گئی ہوگی یہی سب کچھ تو چاہتی تھی تم۔ سبغہ شاہ کے کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے کے ناخن کو بری طرح رب کرتے ٹٹرا دینے والے لہجے میں کہتا وہ سبغہ کی روح کے ساتھ ہونٹ کو بھی زخمی کرتا جا رہا تھا۔ بلاج میں محبت کرتی ہوں تم سے، ایسا کچھ نہیں چاہا میں نے۔ بلاج شاہ کے آثار میں کھڑے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بلاج شاہ نے قہر بھری نظروں سے سبغہ شاہ کو دیکھتے اس کا جبڑا اپنے دائیں ہاتھ سے دبوچا۔ محبت ہوتی تو محبوب کی خوشی ہوتی، نہ کہ اس طرح کی گھٹیا چال چل کر اسے اپنے نام کرتی۔ آئندہ اگر میں نے تمہارے ہونٹوں پر لفظ محبت سنا تو انجام کی ذمہ دار تم کو دو گی۔ پورا کر کہتے بنا سبغہ شاہ کو سمجھنے کا موقع دیے بلاج شاہ اس کے زخمی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ سبغہ شاہ کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو پشت پر باندھے اپنا بایاں ہاتھ سبغہ شاہ کے بالوں میں اڑستے ہوئے اسے پل میں بے بس کر گیا تھا۔ ہم نے غصے اور نفرت کا اظہار وہ اپنے بے رحم لمس میں شدتیں اختیار کرتا سبغہ شاہ پر واضح کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر ہوتی جلن اور منہ میں گھلتے خون کے ذائقے کو محسوس کرتے وہ بری طرح جھٹ پٹائی تھی، مگر آج وہ سچ میں بے رحم شاہ بنتا، بڑی بے رحمی سے سبغہ شاہ کی سانسیں چھینتا خود میں انڈیل رہا تھا۔ جس جس جان لیوا قربت کا دورانیہ بڑھ رہا تھا ویسے ویسے سبغہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس نے مزاحمت چھوڑی تھی، پاؤں شال ہونے لگے تھے، ابھی وہ لڑکھڑا کر گرتی کہ بلاج شاہ نے اپنا بازو سبغہ کی کمر میں حائل کرتے اسے گرنے سے بچاتے خود میں اس قدر سختی سے بھینچا کہ سبغہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ جھٹکے سے سبغہ کو پیچھے ٹیبل پر چھوڑتے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے اپنے نم ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے آنکھ میں کرتے سبغہ شاہ کی ابتر حالت کو دیکھتے کہکا لگایا تو سبغہ شاہ نے گہرا سانس بھرتے نام نگاہوں سے بلاج شاہ کو دیکھا جو اب آگے بڑھتا ٹیبل پر جھکتے اپنے دونوں ہاتھ سبغہ شاہ کے اطراف میں رکھ چکا تھا۔ ویلکم ٹو ہیل وائفی، بے رحم شاہ کی دنیا میں سواگت ہے۔ امید ہے محبوب شور کا پہلا لمس پسند آیا ہوگا۔ یہ ٹریلر تھا، امید ہے مووی بھی تمہیں پسند آئے گی۔ سبغہ شاہ کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے آنکھ دبا کر کہتے جھٹکے سے پیچھے ہوتا ایک گہری نگاہ سبغہ شاہ کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ بلاج شاہ کے نکلتے سبغہ نے اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں میں تھاما تھا۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں جاہل انسان، اگر تم بے رحم شاہ ہو تو میں بھی بیوی ہوں تمہاری ہی مٹی سے بنی ہوئی۔ دروازہ بند ہونے پر اپنے عقب سے سبغہ شاہ کی چلانے کی آواز سنتے سختی سے جبڑے بھینچتے تنفر سے سر جھٹکا۔